بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کا رسپانس جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کائنڈلی پیج پہ چکر لگایا کریں، اور جو میں ناول اپلوڈ کرتی ہوں اس کو ضرور پسند کیا کریں، کیونکہ وہ میں آپ کی پسند کو دیکھتے ہوئے پڑھتی ہوں اور ریکارڈ کرتی ہوں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جناب، کتنی خوبصورت پک ہے بلال عباس اور سجل علی کی۔ بہت پیاری تصویر ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں۔ دیکھی ہوگی بہت سے لوگوں نے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت وائرل ہوئی تھی یہ پک جو ہے ان کی۔ میں نے کہا میں بھی آج ذرا یہ لگاؤں ادھر۔ ہاں جی، تو آج کا جو ناول ہے وہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ امیر ہیرو، غریب ہیروئن، کزن بیسڈ، خالہ پھپھو کے بچے ہوتے ہیں، اور جو ہیرو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اپنی منگیتر کو۔ چائلڈ ہوڈ سے ان کی منگنی ہو جاتی ہے، بچپن کی منگ جو ہوتی ہے اسی پہ بیسڈ ہے۔ جو ہیرو کے فادر ہیں بڑے روڈ سے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا میرے بیٹے کی جو شادی ہے وہ اس کی کزن سے ہو، مطلب ان کی سالی کی بیٹی بھی وہ لگتی ہے اور بھتیجی بھی سگی لگتی، سگی تو نہیں ستیلی بھتیجی لگتی ہے۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نا کسی دولت مند لڑکی سے شادی کریں۔ اسی پہ بیس یہ بہت خوبصورت سی سٹوری ہے، اتنی مزے کی، نوک جھونک بہت پیاری اس میں کھٹ پٹ ہے ان کی، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بڑا ہیپی اور رومانٹک اینڈ ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں، ریکارڈ کروں اور اپلوڈ کروں۔ تو ناول جو ہے وہ ہے راشدہ رفعت کا۔ آپ کو پتہ ہے راشدہ رفعت کے جو ناول ہوتے ہیں نا وہ فیملی اورینٹ بیس ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ مجھے بہت پسند ہے یہ رائٹر، ان کے میں نے پہلے بھی کافی ناولز پڑھے ہیں اور سارے بڑے پیارے کزن بیسڈ اور فرینڈشپ بیسڈ، بہت خوبصورت رومانٹک ہیپی اینڈنگ ناول ہوتے ہیں۔ آج کا بھی جو ناول ہے وہ بہت رومانٹک ہے، ہیپی اینڈنگ ہے، بلکہ رومانٹک اینڈ ہے۔ تو ناول کا جو نام ہے وہ ہے محبت موسم نہیں، اور جو رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ تو چلیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت موسم نہیں۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے پیچھے پہلے قدموں کی چاپ اور پھر عمر کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی، مگر بغیر پلٹے دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اور جھوٹ بولنے والے تو بہت برے لگتے ہیں، وہ دوبارہ بولا۔ وہ چپ رہی، سیڑھیاں ختم ہو گئی تھیں، وہ آخری سیڑھی پر تھی جب مسز سبحانی نے اپنے فلیٹ سے باہر جھانک کر دیکھا۔ ایمان، یہ چابی لے لو، تمہاری امی مارکیٹ تک گئی ہیں۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں چابی لے لی۔ لاک کھولنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اور جو لوگ جھوٹ بول کر بھی ہر درمی سے اسے سچ تسلیم کرنے پر مجبور کریں، ان سے تو مجھے پلیز چپ ہو جائیے۔ اس نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ایک نظر اس کے ناراض چہرے پر ڈالی، بے ساختہ مسکراہٹ چہرے پر ابھر آئی۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو چادر اتار کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ چائے پئیں گے؟ اس نے بادل میں خواستہ ہی پوچھا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً چلا جائے۔ آج کی سچویشن کے بعد اسے اس کا سامنا کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ چائے تو نہیں، البتہ بھوک بہت لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ وہ جلتی بھونتی کچن میں گئی تھی، فریج کا جائزہ لینے کے بعد واپس آئی۔ اور تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، صرف انڈے ہیں، کہیں تو فرائی کر دیتی ہوں، اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ جانتی تھی انڈے اس کی چڑ ہیں۔ ہاں جو بھی ہے لے آؤ، وہ ہنوز اسی سٹائل میں لیٹا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کھانا میز پر لگا دیا۔ وہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ پانی کا جگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ نہیں، میں امی کے ساتھ کھاؤں گی، وہ مختصر جواب دے کر پلٹ گئی۔ عمر نے ڈونگوں کے ڈھکن اٹھائے، ایک میں آلو قیمہ اور دوسرے میں ماش کی دال تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ بائی دا وے، تمہیں جھوٹ بولنے سے اتنا شغف کیوں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے بآواز بلند پوچھا، اور اس پہ توقع جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ عمر اس کے ہر معاملے سے اتنی جلدی باخبر کیسے ہو جاتا ہے۔ اس کی جاب کے متعلق یا تو اسے خود علم تھا یا پھر امی کو، بلکہ امی کو بھی اس نے بڑی مشکلوں سے منایا تھا۔ امی کی رضامندی ملنے پر اس کا واحد مشغلہ مختلف اخبارات کو کھنگالنا اور مختلف جگہوں پر درخواستیں دینا رہ گیا تھا۔ کئی جگہوں سے انٹرویو کال بھی آئی تھی، لیکن بات بن نہ پائی۔ اور اب جب کہ وہ تقریباً مایوس ہو چکی تھی تو رحیم الدین گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے انٹرویو کال موصول ہوئی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ اس نے اس نام کی کسی فارم میں اپلائی کیا تھا۔ بہرحال ایک بار پھر قسمت کو آزمانے اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سوچ کر کہ یہ آخری انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو اس کی توقعات سے بڑھ کر اچھا ہو گیا تھا، لوگ بھی بہت معقول تھے۔
اس دفعہ لگ رہا تھا جیسے کام بن جائے گا۔ واپسی پر جب رکشہ کے انتظار میں کھڑی تھی تو جانے کیسے عمر صاحب وہاں نمودار ہو گئے۔ ایمان تم یہاں کیسے؟ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کو تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میں اپنی دوست کی امی کی عیادت کرنے آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے سامنے ہاسپٹل کی عمارت پر نظر پڑی تو ذہن نے فوراً بہانہ تراش لیا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے استفہامیہ لہجہ اختیار کیا۔ ان کے گردے کا آپریشن ہوا ہے، اس نے بہت آرام سے کہا۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کے بعد اس کی زبان کافی روانی اختیار کر لیتی تھی، مگر جانے کیوں عمر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب گھر ہی جانا ہے یا کہیں اور؟ عمر نے پوچھا۔ جی گھر ہی جاؤں گی، اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا تھا۔ عمر اسے گھر چھوڑ کر امی سے بغیر ملے ہی چلا گیا تھا۔ وہ تو بھانڈا نہ پھوٹنے پر ہی بہت خوش تھی۔ ویسے بھی خدشہ تھا کہ امی سے ملاقات ہونے پر امی اسے سب کچھ بتا ہی نہ دیں، لہٰذا خود بھی اس نے امی سے مل کر جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ وہ بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گھر گئی۔ کیا واقعی قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے؟ اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں میں میرا سلیکشن، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ امی کی ڈھیر ساری نصیحتوں کو پلوں میں باندھ کر اس نے آفس جوائن کیا۔ عام دفتری ماحول کے برعکس بہت صاف ستھرا شائستہ ماحول تھا۔ تمام باتیں اسے اور امی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ آفس جوائن کیے اسے تیسرا دن تھا، وہ کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آنے والے پر نظر پڑی تو آسان خطا ہو گیا۔ وہ بے شک عمر ہی تھا، مگر اس کی طرف آنے کی بجائے وہ سیدھا ایم ڈی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اوف اللہ، یہ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ شاید گھر گئے ہوں۔ وہاں سے امی سے پتہ لگا ہو اور اب سیدھے یہاں آ گئے، لیکن شریف صاحب کے کمرے میں کیوں گئے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہاتھ ملنے لگی۔ کیا پتہ میری چھٹی کرانا چاہتے ہوں، مگر میں ان کے حکم کی غلام تھوڑی ہوں۔ خالہ سے کہوں گی سنبھال کر رکھیں اپنے صاحبزادے کو، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے تشریف لے آتے ہیں۔ ڈر، غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات میں وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتی رہی۔ اتنے میں شریف صاحب نے انٹر کام پر اسے کوئی فائل لانے کو کہا۔ جلتو جلالتو کا ورد کرتی وہ اندر گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی توقع کے برعکس تھا۔ بے حد بے تکلف انداز میں کہکے لگاتے ہوئے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ فائل شریف صاحب کو دے کر ایک نظر عمر پر ڈالی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سٹپٹا کر اس نے نظریں جھکا لی۔ اس قدر شدید خفت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ شیخ صاحب نے فائل کا سرسری سے جائزہ لینے کے بعد کچھ ہدایات دیں اور فائل واپس لوٹا دی۔ کیسے جا رہی ہے تمہاری جاب؟ وہ جانے ہی والی تھی جب عمر نے بے حد نارمل انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یار تم جانتے ہو مس ایمان کو؟ شعیب نے کافی حیرت سے پوچھا۔ بہت زیادہ تو نہیں، بس تھوڑی بہت جان پہچان ہے، عمر نے اس کے چہرے پر چٹتی نظر ڈال کر کہا۔ اچھا، حیرت ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو رہے تھے۔ ایمان پلٹ آئی۔ تو موصوف دوست ہیں شعیب صاحب کی، اور ایکٹنگ ایسے کر رہے تھے جیسے مجھے جانتے نہیں۔ ظاہر ہے کیا تعارف کراتے کہ میں ان کی کزن ہوں، اتنے بڑے مل اونر کی کزن، ایک معمولی ورکر۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ خود ترسی کا یہ دورہ تو اس پر اکثر ہی پڑتا رہتا تھا، اور آج عمر کا رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج ہاف ڈے تھا، اس لیے جلدی جلدی کام نپٹا کر وہ آفس سے نکل آئی، مگر وہ جھوٹ جھوٹ کی گردان کرتا اس کے پیچھے آ گیا، اور اب آفس والی اجنبیت کا دور دور تک شائبہ نہ تھا۔ بہت مزے سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی آ گئیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب گیا، کیونکہ اسے کھانا دینے کے بعد وہ سونے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ امی بیٹا، آج شام کو جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب امی نے کہا۔ کیوں امی، کوئی خاص بات؟ جوتے کا اسٹرپ باندھتے ہوئے وہ رک گئی۔ ہاں، تمہارے چچا کی طرف جانا ہے، وہ پارٹی کر رہے ہیں صوبیہ کے پاس ہونے کی خوشی میں، امی نے بتایا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بمشکل تیسری کوشش میں صوبیہ کا بی اے کلیئر ہوا تھا۔ بری بات ہے امی، امی اس کی ہنسی کا پس منظر سمجھتے ہوئے بولے۔ آئی ایم سوری امی، اس نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ ویسے کیا میرا جانا بہت ضروری ہے؟ اس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری چچی نے خود فون کر کے دعوت دی ہے، اور بعد میں عائشہ کا بھی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی امی سے کہے گا ضرور آئے۔ اچھا امی، کوشش کروں گی جلد آنے کی، اس نے یقین دہانی کرائی۔ اور شام کو جب وہ اور امی وہاں پہنچے تو فہیم چچا لان میں انتظامات کروانے میں مصروف تھے۔ امی کو سلام کیا تو امی نے بڑی گرم جوشی سے جواب دے کر خیریت دریافت کی۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ امی نے پوچھا۔ اندر ہیں بھابھی، تیار ہو رہے ہیں، فہیم چچا بتا کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو وہ اور امی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ برآمدے میں ہی صوبیہ مل گئی۔ ہیلو صوبیہ، کانگریچولیشنز، اس نے اسے بوکے تھماتے ہوئے مبارکباد دی۔ تھینک یو امی، اچھا ہوا تم آ گئی، ورنہ میں تم سے بہت ناراض ہو جاتی۔
صوبیہ نے خوش دلی سے کہا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت مشکلوں سے مزاج ملتے تھے صوبیہ بیگم کے، پر آج تو بہت خوشگوار موڈ تھا۔ آئیے آنٹی اندر ہیں سب لوگ، اس نے کہا۔ امی آپ جائیں، میں ذرا خالہ سے ملا ہوں، وہ کہتے ہی خالہ کے پوشن کی طرف چلی گئی۔ پتہ ہے کس لیے بھاگ بھاگ کر جاتی ہو وہاں؟ صوبیہ کا منہ بن گیا۔ ایمی کتنی ذلیل ہے تو، عائشہ نے گلے ملتے ہوئے اسے لتاڑا۔ کیوں بھائی؟ اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی میں، اور آج شکل دکھائی۔ عائشہ کا شکوہ بجا تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپا آج تو ایمی آپا آئی ہوئی ہیں۔ بائی دا وے آج سورج کہاں سے نکلا؟ اسامہ بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اسے دیکھ کر حیران ہونے کی بڑی جاندار ایکٹنگ کی۔ اچھا بھائی چھوڑو بھائی، کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہاری طرف فارغ نہیں رہتی؟ خالہ نے ہمیشہ کی طرح گلے لگانے کے بعد اس کی پیشانی چومی۔ اسے شرمندگی سی ہوئی، صرف چند لوگوں سے بچنے کے لیے وہ اتنی محبتوں سے بھاگتی تھی۔ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی، پھر باتوں کا جو سلسلہ چلا تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ قسم سے ہمیں تمہیں کیا پتہ اس دفعہ صوبیہ کا BA کیسے کلیئر ہوا ہے؟ سوشیالوجی اور انگلش میں تو محترمہ اڑی ہوئی تھی۔ چچا نے کیسی کیسی اپروچ لڑائی، تب جا کر بات بنی، اور آج کی تقریب کا مقصد بھی کچھ اور ہے۔ بڑی چچی کے بھابھی کے بھائی امریکہ سے تشریف لا رہے ہیں، ان کو بطور خاص مدعو کیا ہے۔ انکل رسطوان کو کل تک یہ لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے، لیکن جب سے ان کے بیٹے کو ملٹی نیشنل کمپنی میں زبردستی جاب ملی ہے، چچی 6 چکر لگا چکی ہیں ان کے گھر کے۔ ابھی عائشہ مزید جانے کہاں سے قصے نکال کر سناتی کہ خالہ نے آ کر ٹوکا۔ بس کرو لڑکیوں، اب تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور واقعی کافی دیر ہو گئی ہے۔ گھڑی پر نظر ڈال کر دونوں کو یہ احساس ہوا۔ میں تو تیار ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ کیا یہ تم تیار ہو؟ عائشہ چیخی۔ ہاں تو کیا ہے، تیار تو ہوں۔ اس کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ مانا میڈم کہ بہت خوبصورت ہیں آپ، لیکن آج کل کے دور میں جب قبول صورت خوبصورت بن سکتے ہیں تو حسین تر کیوں نہیں؟ بیٹھو یہاں، میں پہلے تمہیں ہی تیار کر دیتی ہوں۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود عائشہ نے اسے اچھا سا تیار کر دیا۔ دیکھو کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے سلکی بالوں میں برش کرتے ہوئے عائشہ نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں واقعی شکل تو میری اچھی خاصی تبدیل ہو گئی ہے، اس نے فراق دلی سے تسلیم کیا۔ عائشہ نے بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور کافی مہارت تھی اسے اپنے کام میں۔ یہ آئی شیڈو تھوڑی سی ڈارک نہ کر دوں؟ عائشہ نے ایک بار پھر اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بس بابا تم نہا لو جا کر، اس نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلا۔ لاؤنج میں آ کر TV آن کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ ریموٹ سے چینل تبدیل کرتی رہی۔ یار کیا تماشا ہے یہ، ذرا سی بات پر چچا نے پورے شہر کو اکٹھا کر لیا ہے۔ باہر سے عمر کی آواز سنائی دی، وہ شاید آفس سے لوٹا تھا۔ اس نے باتیں نماغ سے TV پر نظریں جما دی۔ وہ اسے دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھٹک گیا۔ اوہ ہو، تو آپ بھی تشریف لائی ہیں۔ ایمان کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے طنز کیا ہے یا مذاق۔ ایک لمحے کو TV سے نظریں اٹھا کر سلام کیا، پھر دوبارہ TV کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، خالہ بھی آئی ہیں کیا؟ عمر نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی، فہیم چچا کی طرف ہے، نظریں TV سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس حلیے میں اسے عمر کے سامنے خاصی الجھن ہو رہی تھی۔ یہ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں تمہیں کب سے اتنی دلچسپی ہو گئی ہے؟ اسے اتنے اہماق سے TV کی طرف متوجہ دیکھ کر عمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے سٹ پٹا کر TV آف کر دیا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو مجھ سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ آپ تو شاید مجھے ٹھیک سے جانتے بھی نہیں۔ شکوہ لبوں سے پھسل گیا۔ اچھا، اس دن والی آفس والی بات کی وجہ سے ناراض ہوں؟ عمر کو جیسے یاد آیا۔ جی، اس دن آفس میں ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے مجھے جانتے تک نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے میرا جاب کرنا، مگر یہ شوقیہ جاب نہیں، مجبوری ہے ہماری۔ اور تھوڑے دن پہلے جو آپ جھوٹ کی گردان کرتے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے، لیکن آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیوں؟ مگر آپ یہ کوشش کیوں کریں؟ وہ سانس لینے کو رکی۔ اور پھر میری جاب ایسی کوئی انوکھی بات تو نہیں، سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں۔ میری بات سنو ایمان حسن، مجھے ہزاروں لڑکیوں سے نہیں، صرف تم سے غرض ہے۔ وہ ایک قدم آگے کر کے گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ عمر اپنی بے نیازی کے خول سے باہر نکلے۔ اور تم سے کس نے کہا کہ مجھے تمہاری جاب پر اعتراض ہے؟ اس نے یکدم ہی لہجہ بدل کر کہا۔ تم نے تو مجھے اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن خالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ عمر کی بات پر اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی آپ اتنی لائق فائق نہیں ہیں کہ 50 لڑکیوں میں صرف آپ کا سلیکشن ہو جائے۔
اس نے مسکرا کر کہا جبکہ ایمان کو پتنگے لگ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو میری قابلیت پر شبہ ہے؟ وہ ابھی تک بات کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے بالکل تمہاری قابلیت پر شبہ نہیں ہے۔ جب تم اپنی دوست کی والدہ کا مڈ 20 ہوم میں گردوں کا آپریشن کرا سکتی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کو شرمندہ تو ہوئی لیکن ذہن اس کی پہلی بات میں ہی اٹکا تھا۔ کہیں آپ نے میری سفارش تو نہیں کی؟ اس نے کچھ بے یقینی سے پوچھا، لیکن عمر کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی۔ میں کل ہی ریزائن کر دوں گی۔ ایک لمحے میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ شاید تم نے 2 سالہ ایگریمنٹ پیپر سائن کیے ہیں، عمر نے لاپرواہی سے اسے بتایا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اوکے بابا، اب اتنا بھی غصہ ٹھیک نہیں۔ میں نے تمہاری سفارش کی تو نہیں، لیکن کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا سلیکشن پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ انٹرویو کال اسے کیسے موصول ہوئی تو وہ واقعی استعفیٰ دینے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے؟ ایمان نے کاٹدار نظریں اس پر گاڑ کر پوچھا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے جھوٹ بولنے والے بہت برے لگتے ہیں۔ اس نے اسی کا فکرہ اسی کو لوٹایا تھا۔ اس بات کو عمر نے خاصا انجوائے کیا۔ ہاں، لیکن جھوٹ بولنے والے آج مجھے کچھ اچھے لگ رہے ہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور ایمان جھنجھلا کر رہ گئی۔ رات 12:30 بجے خالہ کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا۔ اتنی تھکن کے بعد اسے فوراً نیند آ جانی چاہیے تھی، مگر ذہن آج کے فنکشن میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ جب وہ عائشہ کے ساتھ چھوٹی چچی کو سلام کرنے گئی تو کئی خواتین نے اس سے اس کے متعلق پوچھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ کر اس کا تعارف کرائیں۔ یہ سمینہ کی بھانجی ہے، آخر انہوں نے خالہ کی نسبت سے تعارف کرایا۔ اچھا، حسن کی بیٹی، ایک پرانی واقف کار نے پوچھا۔ ارے پھر تو آپ کی بھی بھتیجی ہوئی۔ جی جی، یہی سمجھ لے، انہوں نے پیچھا چھڑانا چاہا۔ ایمان کو وہاں جا کر بہت الجھن ہو رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو ایمی، وہ جو سامنے لڑکی نظر آ رہی ہے بابا کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، باسمہ درانی۔ اس نے عائشہ کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ روایتی امیرزادی لگ رہی تھی، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ میں ساری دنیا سے بیزار۔ پھر انکل نے عمر کو بلایا تھا، شاید باسمہ کو کمپنی دینے کے لیے۔ اس کی بیزاری 1 منٹ میں رخصت ہوگی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس پرنسس کو کمپنی دینے کے لیے کیا صرف بھائی جان ہی رہ گئے ہیں؟ کیا پاپا کو میں نظر نہیں آئی؟ عائشہ کو تاؤ آ گیا۔ ذرا آنا میرے ساتھ۔ عائشہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ پلیز عائشہ بیٹھی رہو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے بمشکل عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا، مگر خود اس کا دھیان ساری تقریب میں وہیں لگا رہا۔ باسمہ درانی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ امی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے کافی دیر سے امی کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ آج مسز سبحانی آئی تھیں، ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے امی نے بتایا۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو روز آتی ہیں۔ عجیب بات تو تب ہوتی جب وہ آج نہ آتی۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے ہنسی۔ اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کر آئی تھیں، امی نے بتایا۔ کس کے لیے؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں بول پڑی، پھر خود ہی احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ ویسے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ ایمان کو اس کی خالہ نے بچپن سے مانگ رکھا ہے، مگر بہت اصرار کر رہی تھیں کہ اچھی طرح سوچ لیں، لڑکا پڑھا لکھا خوبصورت اور برسرے روزگار ہے۔ امی آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ کہنا کیا تھا؟ ظاہر ہے انکار کر دیا، لیکن اب سوچ رہی ہوں آپا سے بات کر لوں۔ بے شک شادی ابھی نہ سے ہی منگنی کر دیں۔ زبانی کلامی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آج کل۔ منگنی ہو جائے گی تو مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا اور دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ امی کے کہنے پر وہ برش رکھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ پلیز امی، آپ خود سے بات نہیں کریں گی؟ اس کے کہنے پر امی ہنس پڑی۔ ارے پگلی، خود سے کہاں، بات تو پہلے آپا نے کر رکھی ہے اور اتنی مرتبہ اشاروں کنایوں میں کہہ چکی ہیں۔ پھر بھی امی، جو بات کرنی ہوگی پہلے خالہ ہی کریں گی، آپ کو کچھ نہیں کہنا، اس نے حتمی انداز میں کہا تو امی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سیاہ کھلے بالوں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ ایمان حسن تھی، حسن احمد کی بیٹی، انہی کی طرح خوبصورت اور خوددار۔ حسن احمد 6 برس کے تھے جب والد کا انتقال ہوا۔ 6 برس کے بچے کی انگلی پکڑ کر ان کی والدہ خدیجہ بیگم واپس اسی چوکھٹ پر پہنچ گئی جہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ خدیجہ بیگم اپنی باقی مانندہ عمر حسن کے سہارے گزار دینا چاہتی تھی، مگر بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہیں یہ ذمہ داری اٹھانا بار گراں محسوس ہوتا تھا۔ عدت گزرنے کے 4 ماہ بعد ہی صبور احمد کا رشتہ آیا۔ ان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ بچوں کی پرورش کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، انہیں حسن کو ساتھ رکھنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اتنی ساری خصوصیات کے بعد یہ رشتہ ٹھکرانا گویا کفران نعمت تھی۔ دوسری بار خدیجہ بیگم رخصت ہو کر صبور والا پہنچ گئی۔ صبور احمد شریف النفس انسان تھے، لیکن بہت محنت اور ریاضت کے باوجود وہ ان کے بچوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہ بنا سکیں۔
حسن کو صبور احمد نے اگر سگے باپ جیسا پیار نہ دیا تو کوئی برا سلوک بھی روا نہ رکھا۔ شاید یہ سب ختیجہ بیگم کی بے تحاشا محنت اور ریاضت کا صلہ تھا۔ 18 برس کی رفاقت کے بعد ختیجہ بیگم نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ صبور احمد دل سے ان کی محبت اور قربانیوں کے معترف تھے۔ اب بیٹے شادی کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ بڑے بیٹے ہارون کے لیے دور پرے کے رشتہ داروں میں لڑکی پسند کرنے گئے تو ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن سے حسن کا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں سکی بہنیں ایک ہی دن رخصت ہو کر صبور والا پہنچیں۔ 1.5 سال بعد صبور احمد کی وفات ہو گئی تو حسن کو وہاں رہنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ اگرچہ صبور احمد کی زندگی میں ہی وہ کئی بار علیحدہ ہونے کی بارے میں سوچ چکے تھے، مگر ان کی ناراضی کے ڈر سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ مگر اب بات دوسری تھی۔ بھائیوں کے تیور بدلنے سے پہلے ہی انہوں نے بیگم کا ہاتھ پکڑا اور بھائیوں سے اجازت لے کر الگ ہو گئے۔ انہوں نے رسمی طور پر روکنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن حسن کے ساتھ ساتھ سلیمہ بھی اس کے حق میں نہ تھی۔ واحد ہستی جس نے دل سے دونوں کو روکنے کی کوشش کی وہ سمینہ تھی۔ چھوٹی بہن سے الگ ہونے پر ان کا دل کسی طور راضی نہ تھا، مگر ان دونوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ حسن اور سلیمہ کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، ندا اور ایمان۔ وہ دونوں بہت مطمئن اور شاکر تھے۔ سمینہ اور ہارون کے ہاں عمر، عائشہ اور اسامہ تھے۔ بچپن سے ہی سمینہ نے عمر کے لیے ایمان کو مانگ لیا تھا۔ بظاہر کسی کو بھی اس پر اعتراض نہ تھا۔ ایمان 9ویں جماعت میں اور ندا ایف اے کر رہی تھی جب حسن احمد کو پہلا اٹیک ہوا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے۔ اپنی زندگی کا غالباً انہیں بھی کچھ زیادہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس لیے ندا کے ایف اے کرنے کے ساتھ ہی حسن احمد نے شادی کرنے میں دیر نہ لگائی۔ ندا ملتان میں بیاہی تھی۔ خالد اس کا ماموزاد تھا۔ ندا کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی حسن احمد کو دوسرا اور جان لیوا اٹیک ہوا۔ ایمان اور سلیمہ کی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ خالہ اور ندا نے بہت زور دیا کہ وہ ملتان آ جائیں، مگر وہ دونوں لاہور چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں ہر جگہ حسن احمد کی یادیں بکھری تھیں۔ 2 دکانوں کا کرایہ اور حسن احمد کی پینشن ملا کر ان کے گزارے کے لیے کافی تھی۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، مگر اب وہ ایمان کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتی تھیں۔ انہیں بہن کے خلوص پر کوئی شبہ نہ تھا اور عمر سے زیادہ انہیں عزیز بھی کوئی نہ تھا، مگر بہنوئی کی عادت اور طبیعت سے خائف رہتی تھی۔ جو کاروبار پھیلا تھا، مزاج کی رونق میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ اس کا موڈ صبح سے ہی بہت خوشگوار تھا۔ امی سودا سلف لینے بازار گئی تھیں اور وہ مزے سے ہیڈ فون کان سے لگائے فنگر چپس کھانے میں مشغول تھی۔ اچانک ایسا لگا جیسے فون کی بیل بجی ہو۔ جلدی سے کمرے میں گئی۔ فون شاید کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس کے اٹھانے سے پہلے ہی دوسری طرف سے رکھا جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کس کا فون تھا۔ وہ واپس پلٹ رہی تھی کہ دوبارہ گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایمان گڑیا کیسی ہو؟ دوسری طرف خالد بھائی تھے۔ اس کا دل کھل اٹھا۔ ندا، جو بھائی فون مل گیا ہے، انہوں نے بیگم کو آواز دے کر بلایا۔ خالد بھائی، سخت ناراض ہوں میں آپ سے۔ اس نے مصنوعی ناراضی دکھائی۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو آئے ہوئے، مجھے تو لگتا ہے آپ ملتان نہیں انگلستان میں رہتے ہوں۔ اس نے شکوہ کیا تھا۔ دیکھو گڑیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لو اپنی آپ ہی سے بات کرو۔ ریسیور چھین رہی ہے مجھ سے۔ ایمی کیسی ہو میری جان؟ جی آپ ہی بالکل ٹھیک ہوں میں۔ وہ ان کی محبت پر ہنس دی۔ امی کیسی ہیں؟ جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا؟ جی امی بھی بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹ تک گئی ہیں، بس آپ کو اور اپنے نواسوں کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ ویسے کہاں ہیں وہ شیطان؟ اس نے ہانی اور طلحہ کے متعلق دریافت کیا۔ ارے بڑی مشکلوں سے سلایا ہے انہیں، ورنہ وہ بات کہاں کرنے دیتے۔ ویسے بہت یاد کرتے ہیں تمہیں، آپ ہی نے ہنس کر کہا۔ آپ ہی، مجھے بھی وہ بہت یاد آتے ہیں، آپ تھوڑے دنوں کے لیے آ جائیں نا، امی بھی بہت اداس رہتی ہیں۔ اس نے جذباتی بلیک میلنگ کی۔ ہاں امی، دل تو میرا بھی تم لوگوں میں ہی اٹکا رہتا ہے، مگر آج کل یہاں بھی بہت کام ہے۔ سبین کی ساس شادی کی تاریخ مانگنے میں جلدی کر رہی ہیں، آج کل شادی کی تیاریوں میں ہی لگی ہوئی ہوں۔ انہوں نے وجہ بتائی۔ اچھا، تو شادی ہو رہی ہے محترمہ کی؟ اور اس نے بتایا ہی نہیں، پرسوں ہی تو خط ملا ہے مجھے، اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ کہاں ہے وہ؟ ذرا بلائیے اسے۔ اس نے کہا وہ بھی سو رہی ہے بچوں کے ساتھ، رات ہی حمزہ آیا ہے نا، تو رات کو بہت دیر تک محفل جمی رہی۔ آپ ہی کے بتانے پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اچھا، حمزہ آیا ہے؟ کیسا ہے وہ؟ بہت دن ہو گئے ہیں اس سے بھی بات کیے ہوئے۔ لو آ رہا ہے، اسی طرف بات کرو۔ آپ ہی نے فون حمزہ کو دے دیا۔ کہیے کیپٹن صاحب، کیسی چل رہی ہے آپ کی کپتانی؟ اس نے شوخی سے کہا۔ چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے، ایک دم فرسٹ کلاس۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ پھوپھو کیسی ہیں؟ حمزہ کی شگفتہ آواز سنائی دی۔ میں اور امی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تم اپنی سناؤ۔ اس نے پوچھا۔ میں کیا سناؤں، بس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، 1 ہفتے تک مل جائے گا۔ کیسا سرپرائز؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ بےتاب ہوئی۔ بس لگ جائے گا پتہ، یہ لو تم بھابھی سے بات کر لو۔ حمزہ نے جلدی سے فون آپی کو تھما دیا۔ آپی کے پاس ایک نیا ہی موضوع تھا۔ ایمی، میں نے ملتانی کڑھائی کے سوٹ لیے ہیں، سبین کو تو آف وائٹ پسند آیا، باقی ایک مسٹرڈ ہے، دوسرا کاسنی۔
تمہارے لیے کون سا بھیجواؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا مطلب آپی، کیسے بھیجیں گی آپ؟ ارے یہ حمزہ آ رہا ہے نا منگل کو۔ آپی نے بتایا۔ کیا حمزہ آ رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ بھابھی بھانڈا پھوڑ دیا نا میرے سرپرائز کا۔ وہاں سے حمزہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیوں، کیا نہیں بتانا تھا؟ آپی بیچاری پریشان ہو گئی۔ بتائیں نا آپی، کیسے آ رہا ہے حمزہ؟ اس نے حمزہ کی حالت سے غائبانہ لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے اس کی کسی افسر کی شادی ہے، بلکہ دوسری شادی ہے، یہ کمارے افسر ہی بارات لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے بتایا تو ایمان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا اپی، کافی لمبی کال ہو گئی، آپ کاسنی والا سوٹ بھجوا دیجیے گا، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، امی کو سلام کہنا، خیال رکھنا اپنا بھی اور امی کا، تھوڑے دنوں میں دوبارہ فون کروں گی۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ تو جناب حمزہ آ رہے ہیں، وہ فون رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ چلو مزہ رہے گا، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمی جاؤ بیٹا، کب سے بیل ہو رہی ہے، شاید دودھ والا ہے، دودھ لے لو، اسے بتانا آج کل دودھ اچھا نہیں آ رہا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تب امی نے کچن سے آواز لگائی۔ وہ دودھ کا برتن لے کر دروازے پر آئی۔ دیکھو دودھ بہت پتلا آ رہا ہے، چائے بالکل مزے کی نہیں بنتی۔ دروازے کی اوٹ سے برتن آگے کرتے ہوئے امی کا پیغام اضافے کے ساتھ پہنچایا۔ ٹھیک ہے بھائی، چائے مزے کی نہیں بنتی تو مت پلانا، اندر تو آنے دو، عمر کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ اس نے سٹ پٹا کر دروازہ کھول دیا۔ اوہ، آپ خجل ہو کر برتن والا ہاتھ اندر کیا۔ آئیے، اندر آنے کو راستہ چھوڑا۔ ایمی کون ہے بیٹا؟ امی آواز سن کر کچن سے نکل آئیں۔ السلام علیکم خالہ، عمر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اتنی صبح کیسے؟ امی نے خوشگوار انداز سے حیرت سے پوچھا۔ بس خالہ، پاپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا، واپسی پر سوچا آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کرتا جاؤں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بہت اچھا سوچا تم نے، آج اتفاق سے تمہارے پسندیدہ قیمے والے پراٹھے بنا رہی ہوں۔ امی ہنستے ہوئے بولی۔ واہ، پھر تو بالکل صحیح وقت آیا ہوں۔ وہ مسکرایا، ایک سرسری سی نگاہ ایمان پر ڈالی۔ وہ استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی تھی، گیلے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے جو دوپٹے کے نیچے سے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ استری بند کر کے کپڑے اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، صبح دیر سے اٹھتی ہے اور ناشتے میں صرف 2 لقمے لے کر بھاگنے کی کرتی ہے۔ انہوں نے اس کی شکایت کی۔ اسی لمحے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بیبی پنک کاٹن کے سوٹ میں اس کی سبھی رنگت دمک رہی تھی، گیلے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا لی تھی۔ ایمی بیٹے جلدی آ جاؤ، امی نے دوبارہ پکارا۔ آ رہی ہوں امی، بس 1 منٹ۔ وہ پرس میں چیزیں چیک کرتے ہوئے بولی۔ امی ناشتہ لیے باہر ہی آ گئیں۔ واہ خالہ، اتنے دنوں بعد ایسے ناشتے کی شکل دیکھی ہے، وہ گرما گرم پراٹھوں کی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی اچار کی پلیٹ بھی اپنی طرف کھسکا لی تھی۔ وہ بھی ٹرے میں چائے کے مگ رکھ کر وہیں آ گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے ناشتے کا دور چلتا رہا۔ ایمان نے حسب عادت 2-4 لقمے لینے کے بعد مگ اٹھا لیا۔ ایمی، یہ کیا ناشتہ کیا ہے تم نے؟ امی خفگی سے بولیں۔ بس امی، بھوک نہیں ہے، پھر دیر بھی ہو رہی ہے، اس نے چائے کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ تم آرام سے ناشتہ کر لو، جاتے ہوئے میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، عمر نے آفر کی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، ناشتہ کرو ڈھنگ سے، اس نے اسے بدستور کھڑے دیکھ کر کہا۔ میں کر چکی ہوں، ویسے بھی مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی، ایمان نے اس کو دوسرا پراٹھا شروع کرتے دیکھ کر کسی قدر تن سے کہا۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایمی بیٹھ جاؤ، عمر کہہ تو رہا ہے، چھوڑ آئے گا، امی نے اسے ٹوکا تو وہ مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا، مگر نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے اس کا ناشتہ ختم ہوا تو اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا، ایک گھونٹ بھرنے کے ساتھ ہی کپ رکھ دیا۔ ایمان، یہ چائے تو گرم کر کے لا دو، بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، عمر نے اسے مزید تپایا۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اٹھ گئی، جلدی سے چائے گرم کر کے اسے دی۔ تم بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، اس نے رکھائی سے کہا۔ بس یار 2 منٹ رک جاؤ، اب میں اتنی گرم چائے ایک سانس میں تو نہیں پی سکتا، عمر نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈال کر کہا۔ اطمینان سے چائے پی کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا خالہ، چلتا ہوں میں، اس نے امی کے سامنے سر جھکا کر دعائیں لی۔ وہ دل ہی دل میں پیچتاب کھاتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد عمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سردی بہت ہے، تم نے کوئی سویٹر پہنا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، سویٹر بھی پہنا ہے اور شال بھی لی ہے۔ پلیز اب چلیے، اس نے چڑھ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ میں واقعی حیران ہوں، تم اتنی سردی میں بھی اب اتنا گرم کیسے رہتی ہو، اس نے اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ چپ رہی۔ آج موسم واقعی بے حد سرد تھا، ابھی تک دھند نہیں چھٹی تھی۔ پارکنگ ایریا میں آتے آتے اس سے کپ کپی چڑھ گئی۔ عمر نے گاڑی ریورس کر کے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ عمر نے ایک نظر اس کے بجتے ہوئے دانتوں پر ڈالی اور ہیٹر آن کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ایمان کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہ پورے 35 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا، کیا بہت دیر ہو گئی ہے؟ اس کو بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا پا کر عمر نے پوچھا۔ جی، پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہوں،
उसने जानबूझकर वक्त बढ़ाया। फिर क्या हुआ? उमर लापरवाही से बोला तो वो चिढ़ गई। वो बेशक आपके दोस्त का ऑफिस है, मगर मैं वहाँ काम करती हूँ, काम के पैसे लेती हूँ, और आपको क्या पता ये जॉब मेरा। हाँ, मैं जानता हूँ ये जॉब तुम्हारा शौक नहीं, मजबूरी है। उमर ने उसका जुमला मुकम्मल किया। ईमान ने खिड़की की तरफ रुख फेर लिया। बाकी सफ़र खामोशी से ही कटा। ऑफिस के पास जाकर गाड़ी रुक गई। ईमान उतरने लगी। सुनो, उमर ने उसे पुकारा। जी। वो पलटी। रात तुम्हारे बॉस की अपने बेगम से ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। आधी रात को घर बदरी के अहकाम मौसूल हुए। वो उस वक्त हमारे घर पर सो रहा है। इत्मीनान से ऑफिस जाओ। उमर के होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। शेर साहब की बीवी का गुस्सा तो ऑफिस में भी बहुत मशहूर था। बस करो हमज़ा, मुझ में मज़ीद हंसने की हिम्मत नहीं है। हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द होने लगा है। ईमान ने हमज़ा को टोका। वो मुसलसल 2 घंटों से उसे हंसा रहा था। बहुत मज़े ले लेकर उसने अपने अफसर की शादी के किस्से सुनाए। वैसे हमज़ा, शर्म करो, एक मज़लूम औरत की बद्दुआएं ले रहे हो। चलगोज़े खाते हुए ईमान ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। क्या कहा तुमने? मज़लूम लड़की? अरे तौबा करो, मज़लूम तो हमारे मेजर साहब है। 10 साल से कैद बामुशक्कत काट रहे हैं। उनकी बेगम मुझे हलाकू खाना सही, हिटलर की रिश्तेदार तो ज़रूर लगती है। हमज़ा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, नई बेगम कैसी हैं? ईमान ने दिलचस्पी से पूछा। अरे उनकी क्या बात है, खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और करोड़ों की जायदाद की वारिस, और सर पर ना बाप ना माँ। हमज़ा ने तफसीली नक्शा खींचा। फिर भी बेटा, तुम्हें क्या पड़ी थी पराये के झगड़े में टांग अड़ाने की? अम्मी ने गाजरे कद्दूकश करते हुए कहा। हाँ फूफा, पहले तो हम सबका भी यही ख्याल था, लेकिन जब मालूम हुआ कि उस करोड़ों की जायदाद वाली की एक बहन और भी है, बस फिर सब ने बारात में आने के लिए खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दिया। अब देखिए उसकी निगाह इंतखाब किस पर ठहरती है। हमजा ने बड़ी संजीदगी से ठंडी सांस भरकर कहा। तौबा करो बेटे, ऐसी दौलत के साथ 1000 झगड़े भी होते हैं। तुम्हें कोई कमी है लड़कियों की? अम्मी सच ही समझ बैठी। अम्मी छोड़े ना, किसकी बातों पर यकीन कर रही हैं। माँ ने हंसी रोकते हुए कहा। अम्मी की परेशान शक्ल देखकर हमजा भी हंस पड़ा। अरे मेरी प्यारी फूफो जान, आप फिक्र क्यों करती हैं? असल में तो हम लोग यहाँ एक कोर्स अटेंड करने आए हैं। वो तो इत्तेफाकन इस शादी में शरीक हो गए। उसने अम्मी को तसल्ली दी। फिर ईमान की तरफ मतवज्जा हुआ। अच्छा भाई, मैं बड़ी फूफो की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? उसने पूछा। नहीं तुम जाओ, उसने इनकार कर दिया। खैरियत? क्या उम्र से पर्दा करना शुरू कर दिया? उसने झुककर शरारत से पूछा। बको मत। ईमान ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे डपटा। चलो फिर खड़ी हो जाओ, आपसी पर आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। उसने उसे बच्चों की तरह लालच दिया। वो हंस पड़ी। चली जाओ अम्मी, आयशा भी कितने दिनों से बुला रही। अम्मी के कहने पर वो भी जाने पर राज़ी हो गई। खाला के घर पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका यहाँ आने का फ़ैसला गलत था। पहला मंजर देखकर ही मुंह कड़वा हो गया था। ड्राइवे पर उमर के साथ बाज़मा खड़ी अपनी कार का लॉक खोल रही थी। हु इज़ शी? हमज़ा ने ईमान से सरगोशी में पूछा। अंकल के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। बाज़मा ने जीन्स पर ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टे से बेनियाज, सर पर ग्लासेस टिकाए वो मगरबी तहजीब का नमूना लग रही थी। उसी लम्हे उमर की नज़र उन पर पड़ गई। हमज़ा को देखकर उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ मसर्रत दौड़ गई। उसे हमज़ा की आमद का इल्म नहीं था, इसलिए बहुत गर्मजोशी से उससे गले मिला। बाज़मा, ये हमज़ा है, मेरा दोस्त भी और कज़न भी। उमर ने तारुफ कराते हुए कहा। हेलो। बाज़मा ने बाल झटकते हुए ज़रा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। और ये ईमान, उनसे तो तुम उस रोज़ पार्टी में मिली होंगी। उमर ने उसकी तरफ इशारा किया। शायद, मगर मुझे याद नहीं, भूल गई हूँ। उसने बेनियाजी से कंधे झुकाए। बादाम खाया करें, ये फाका होगा। हमज़ा ने बहुत मुखलसी से जवाब मशवरा दिया। बाज़मा ने गौर से उसकी तरफ देखा। आपको पहले कभी नहीं देखा, यही होते हैं क्या आप? उसने सवाल किया। नहीं जनाब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम इस कसरे आलीशान में क़याम करें। हम तो गरीब मुसाफिर प्लस मुलाजिम हैं, बस मालिकों के हुक्म पर चलते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो दुनिया जहाँ की हसरत लहजे में सम्मोह कर बोला तो उमर और ईमान को हंसी आ गई, जबकि बाज़मा सोच में पड़ गई थी कि उसके लहजे की हसरत पर गौर करे या ज़ाहिरी हुलिये पर, जो इस बात की नफ़ी कर रहा था। जो ब्लैक पैंट, ऑफ वाइट हाफ स्लीव शर्ट और कीमती ग्लासेस लगाए काफ़ी मुतासिर कन लग रहा था। करते क्या हैं आप? आखिर उसने पूछ ही लिया। आर्मी में है ये। उससे पहले वो मज़ीद गुलफिशा नहीं करता, उमर ने खुद ही बता दिया। ओह, बासमा ने सर हिलाया। ओके उमर, मैं चलती हूँ, डिनर पर ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी। उसने एक अदा से उमर को ताकीद की। और हमज़ा, आप भी कभी आएगा उमर के साथ? उसने गाड़ी में बैठते हुए हमज़ा को भी ऑफ़र की। डिनर पर ही ना आ जाऊँ मैं भी? हमज़ा ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा तो बाज़मा कहका लगाकर हंस दी। वाई नॉट, श्योर, मैं आपका भी इंतज़ार करूँगी।
وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ ایمان کو سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔ ایک تو وہ مروت میں آ کر رک گئی تھی کہ عمر یہ نہ سمجھے کہ وہ جل گئی، اوپر سے محترمہ نے اس کی طرف سرسری سی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلنے کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے رہائشی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر بالکل سناٹا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پیچھے پیچھے عمر اور حمزہ بھی آ گئے۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ حمزہ نے اندر سناٹا دیکھ کر پوچھا۔ شاپنگ کرنے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ تم سناؤ، اچانک آمد کیسے ہوئی؟ عمر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً حمزہ اسے داستان امیر حمزہ سنانے لگا، جسے وہ صبح سے کئی بار سنا چکا تھا۔ ایمان نے سائڈ ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا۔ نظریں میگزین پر اور ذہن بازمہ دورانی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ خالہ عائشہ اور اسامہ تھوڑی دیر بعد آ گئے۔ حمزہ کو دیکھ کر سب کو ہی خوشگوار حیرت ہوئی، البتہ خالہ اس سے مل کر آبدیدہ ہو گئی۔ ماموں کو فوت ہوئے 2 سال ہی تو ہوئے تھے اور حمزہ میں ماموں کی بے حد مشابہت تھی۔ لگتا ہے پھپھو آپ کو میرے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہاں چھوٹی پھپھو دیکھ کر افسردہ ہو گئی، اور یہاں آپ؟ اس نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دھیان بٹانا چاہا۔ واہ، خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ بس اتنے عرصے بعد دیکھا ہے نا، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، میرا بیٹا سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ خالہ آنکھیں پوچھتے ہوئے مسکرائیں۔ لے پھپھو، آپ کے سر اٹھائیں، میں سر جھکا لیتا ہوں۔ حمزہ نے ہنس کر گردن جھکا لی۔ خالہ نے پیار سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور بتاؤ باقی سب کا کیا حال ہے؟ خالد، سبین، ندا کیسے ہیں سب؟ خالہ ایک ہی سانس میں سب کی خیریت جاننے کو بےتاب تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے پھپھو، سبین کی تو بس 1 ڈیڑھ ہفتے میں ڈیٹ فکس کر رہے ہیں۔ حمزہ وہاں کا مفصل حال بتانے لگا۔ ایمان اور عائشہ کچن میں چلی آئیں۔ ذرا دیر بعد عمر بھی وہیں آ گیا۔ بس عائشہ چائے بنا لو، باقی چیزیں میں بازار سے لا رہا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ کتنا سمارٹ لگ رہا ہے نا حمزہ؟ عائشہ نے کولڈ ڈرنک کے لیے برف کے کیوبز گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ یس آف کورس، وہ کہہ رہا تھا وہاں کی کرنلز جنرلز کی بیٹیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور ابھی بھی اپنے افسر کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ ایمان نے ہنستے اسے تفصیلات بتائیں۔ او گاڈ، اس سے کچھ بعید نہیں۔ عائشہ سے بھی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ کولڈ ڈرنک لے کر وہ لاؤنج میں ہی آ گئی۔ اب وہ اسامہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسامہ اس سے ISSB کے ٹیسٹ کے متعلق تفصیلات دریافت کر رہا تھا۔ آرمی میں جانا اسامہ کا جنون تھا۔ بس یار، اصل چیز ہے کانفیڈنس۔ وہ انٹرویو میں جو الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں ان کا مقصد کانفیڈنس اور قوت فیصلہ جانچنا ہوتا ہے۔ اب ہماری دفعہ وہ ہر لڑکے سے یہی سوال کر رہے تھے کہ اگر میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہوں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بیچارہ لڑکا تو گھبرا گیا، کہنے لگا سر میری بہن کی تو شادی ہو چکی ہے۔ ایک پٹھان لڑکا تھا، اس سوال پر کافی غصے میں آ گیا تھا۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ اسامہ نے اشتیاق سے پوچھا تو حمزہ مسکرا دیا۔ یار میں نے تو صاف کہہ دیا وائی ناٹ سر، لیکن یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہاں وٹا سٹا ہوتا ہے۔ حمزہ کے بتانے پر سب کے کہہ چھوٹ گئے۔ اسامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا ایسی بات آپ کے ذہن میں ہی آ سکتی ہے حمزہ بھائی۔ ویسے کیا واقعی آپ نے ایسا کہہ دیا تھا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک یادگار دن تھا، رات گئے تک ان کی محفل جمی رہی۔ انکل کی واپسی سے ذرا پہلے ہی گھر آئے تھے۔ حمزہ کو دیکھ کر سوالیہ نظریں خالہ پر گاڑ دی۔ خالہ بیچاری تو ششدر رہ گئی کہ وہ حمزہ کو نہ پہچان پائے تھے۔ حمزہ ہے کمال بھائی کا بیٹا، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت رسمی سے انداز میں مل کر انکل چلے گئے تھے، اور کسی نے تو ان کا رویہ نوٹ نہ کیا ہو، مگر ایمان کو بہت محسوس ہوا تھا۔ واپسی پر عمر، عائشہ اور اسامہ انہیں گھر چھوڑنے آئے۔ عائشہ نے ضد کر کے نہ صرف خود آئس کریم کھائی بلکہ سب کو کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حمزہ کا کورس جاری تھا۔ وہ صبح جاتا تو واپسی شام تک ہوتی۔ اس دن بھی وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور حمزہ ناشتہ کر رہا تھا جب عائشہ کا فون آیا۔ سنو ایمی، شام کو ہماری طرف آ جانا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس آ جانا، بلکہ میں ڈرائیور بھیج دوں گی۔ خالہ کو بھی ضرور لانا اور حمزہ کو بھی کہہ دینا۔ عائشہ نے مزید کچھ بتائے بغیر فون رکھ دیا۔ عائشہ کا پیغام اس نے حمزہ کو پہنچا دیا۔ کوشش کروں گا، بلکہ ڈائریکٹ وہی پہنچ جاؤں گا، اس نے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایمان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ چونکہ حمزہ جانے والا ہے اس لیے ایک بار پھر اکٹھا ہونے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ مگر آفس جا کر ٹیبل کیلنڈر پر نظر پڑی تو ذہن میں دھماکہ ہوا۔ آج عمر کی برتھ ڈے تھی۔ سارا وقت یہ سوچتی رہی کہ اسے کوئی گفٹ لے کر جانا چاہیے یا نہیں۔ آخری فیصلہ نفی میں ہوا۔ سالگرہ کی باضابطہ دعوت تھوڑی ملی ہے جو گفٹ لے جاؤں، خواہ اعتراض آئے گا کہ بتائے بغیر بھی مجھے یہ دن یاد تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ شام کو وہ اور امی جب وہاں پہنچے تو عائشہ اور اسامہ سارا انتظام کیے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں حمزہ بھی پہنچ گیا۔
ارے یار سالگرہ تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا، کوئی پھول شول ہی توڑ کے لے آتا، ویسے ہیں کہاں وہ حضرت، اس نے عمر کو نہ پا کر استفسار کیا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں بھائی، حالانکہ صبح کہا بھی تھا جلدی آ جائیں۔ عائشہ نے کوف سے کہا۔ آفس فون کر لو بیٹا، خالہ نے مشورہ دیا۔ کیا ہے امی، مگر کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، موبائل بھی آف ہے بھائی کا۔ عائشہ کو کافی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، تبھی صوبیہ خوبصورت بکے سمیت وارد ہوئی۔ اسے کس نے بتایا؟ عائشہ بڑبڑائی۔ کہاں ہے عمر بھائی؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں آیا، عائشہ کی بجائے اسامہ نے جواب دیا۔ اچھا یہ کون ہے؟ اب نظروں کا رخ حمزہ کی طرف تھا۔ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، اسامہ نے ہی جواب دیا۔ آپ آرمی میں ہوتے ہیں؟ یونیفارم کو دیکھ کر صوبی نے ستائشی انداز میں پوچھا۔ جی میں آرمی میں ہی ہوتا ہوں، حمزہ نے انکساری دکھائی۔ صوبیہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج بھائی کی سالگرہ ہے؟ عائشہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ بس دیکھ لو، لوگوں کی برتھ ڈے یاد رکھنے میں میرا حافظہ بہت اچھا ہے، اس نے فخریہ انداز میں کہا۔ کہاں صوبیہ آپی، وہ تو جب میں کیک لے کر آ رہا تھا تب آپ نے پوچھا تھا۔ اسامہ نے بھانڈا پھوڑا تو خجل سی ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، نظریں بار بار بھٹک کر حمزہ پر پڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چچی کا بلاوا لے کر آ پہنچی، پھر بھی کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ گئی تھی۔ یہ پھول یاد سے دے دینا عمر بھائی کو اور وش بھی کر دینا، وہ تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ یار تمہاری یہ کزن تھوڑی سی بھینگی لگ رہی تھی۔ باتیں تم سے کر رہی تھی اور دیکھ مجھے رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حمزہ نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اب ایسے بھی شہزادہ گلفام نہیں ہیں آپ، ایمان نے ہنس کر چھیڑا۔ ارے تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو، ورنہ کرنل اشفاق صاحب نے ہمارے لیے ہی تو لکھا ہے۔ جی نہیں، میری خوش فہمی ہے آپ کی، عائشہ نے فوراً نہ ہنس کر نفی کی۔ ایمان نے بھی تائید کی۔ اسامہ البتہ حمزہ کا طرفدار تھا، تبھی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے بھائی آ گئے ہیں۔ عائشہ فوراً باہر کی جانب دوڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمر کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ عمر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کی خفگی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار اتنی دیر لگا دی، میں تو انتظار میں اتنا سوکھ گیا کہ وردی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ حمزہ نے بآواز بلند احتجاج کیا۔ سوری یار، ویری سوری، میں تو وقت پر ہی آ رہا تھا، اینڈ اسی ٹائم ایک ڈیلیگیشن آ گیا، بس اسی لیے دیر ہو گئی، اس نے معذرت کی۔ اسامہ فوراً کیک اٹھا کر لے آیا۔ آ جائیں بھائی جلدی سے، اس نے عمر کو چھری تھمائی۔ ویسے اب بچوں کی طرح کیک کاٹنا اچھا تو نہیں، مگر خیر، اس نے کیک پر چھری چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے کیک کے ٹکڑے کر کے پلیٹوں میں رکھے۔ عمر پلیٹ لے کر سب سے پہلے امی اور خالہ کے پاس گیا، دونوں نے ہی پیشانی چوم کر دعائیں دیں۔ عائشہ اور اسامہ نے گفٹ دیے تو حمزہ نے صوبیہ کا لایا ہوا بکے اٹھا لیا۔ یار یہ میری اور ایمان کی طرف سے۔ بہت سنجیدگی سے اس نے پھول عمر کو تھما دیے۔ عمر نے گھور کر اسے دیکھا۔ پھول ہیں یار، محبت کی نشانی، اس نے اس کے گھورنے کو نہ سمجھتے ہوئے وضاحت کی۔ حمزہ بھائی اگر یہ دینا ہی تھا تو کم از کم صوبیہ کے نام کا لگا ہوا کارڈ ہی اتار دیتے۔ اسامہ نے ربن کے ساتھ لگے ہوئے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو، تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، چلو میں تو مہمان ہوں، خود آ گیا، کیا یہ کم ہے؟ حمزہ نے فوراً پینترا بدلا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اپنا رخ ایمان کی طرف کر لیا۔ چلو تم تو نکالو میرا گفٹ، اس کے کہنے پر وہ سٹ پٹ آ گئی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج سالگرہ ہے آپ کی، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ کنجوس لڑکی، گفٹ نہیں دینا تھا نہ دیتی، لیکن جھوٹ تو مت بولو، عمر نے یقین نہ کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں بھائی، امی صحیح کہہ رہی ہے، میں نے اسے فون پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ عائشہ نے فوراً اس کی مدد کی۔ عمر نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا بھائی اب یہ بتائیں ڈنر کہاں کرا رہے ہیں؟ اسامہ نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈنر آج میری طرف سے ہوگا، حمزہ فوراً بول پڑا۔ سالگرہ میری ہے تو ڈنر بھی میری طرف سے، عمر نے فوراً اس کی تجویز رد کر دی۔ اچھا یوں کرتے ہیں، ڈنر عمر بھائی کرائیں گے اور واپسی پر کلفی حمزہ کھلائے گا، عائشہ نے فوراً تجویز پیش کی، جو سب نے ہی منظور کر لی۔ امی اور خالہ بہت اصرار کے باوجود بھی ساتھ نہیں گئی تھیں۔ حمزہ کا کورس ختم ہو گیا تھا، وہ چلا گیا تو زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ انہی دنوں زندگی کے بیزار کن جمود کو توڑتی خوشگوار خبر ملی، سبین کی شادی طے پا گئی تھی۔ وہ سب بے حد پرجوش ہو گئے، بازاروں کے چکر لگنا شروع ہو گئے تھے، وہاں سے آپی اور سبین کے فون پر فون آ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ آفس میں اس نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تو خلاف توقع چھٹی آسانی سے مل گئی۔ اس کا اور امی کا ایک ہفتہ پہلے جانے کا پروگرام تھا۔ خالہ اور عائشہ وغیرہ بھی جانے کو تیار تھے۔ عمر فی الحال ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ بذریعہ ٹرین وہ ملتان پہنچے۔ ٹرین کا سفر کا آئیڈیا
عائشہ اور اسامہ کا تھا۔ اسٹیشن پر خالد بھائی لینے آئے ہوئے تھے۔ گھر پہنچ کر پہلا سین رونے دھونے کا ہوا۔ حد ہوتی ہے ندا بھائی، اتنی دور سے آئے ہیں، سانس تو لینے دو۔ آخر خالد بھائی نے ہی ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو چپ کرایا۔ ہانی اور طلحہ بھی حیرانی سے کھڑے اپنی مما، نانو اور پھپھو کو روتے دیکھ رہے تھے۔ ماں نے جلدی سے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ حمزہ نہیں پہنچا ابھی تک؟ اسے حمزہ کی کمی فوراً محسوس ہوئی۔ کہاں چھٹی ہی نہیں مل رہی، اب کوئی پوچھے ذرا ان سے، اکلوتی بہن کی شادی ہے، 10-15 دن کی تو چھٹی ملنی چاہیے، لیکن ان کے تو اپنے اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ ندا آپی شروع ہو گئی تھی، بیگم صاحبہ آرمی میں، اپنی شادی پر 15 دن کی چھٹی نہیں ملتی، آپ بہن کی شادی کی بات کر رہی ہیں؟ خالد بھائی نے ہنس کر کہا، 1-2 دن کی تو مل ہی جائے گی نا۔ خالہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ہاں پھوپھو، انشاءاللہ مہندی تک آ جائے گا، خالد بھائی نے تسلی دی۔ کھانا وغیرہ کھا کر امی اور خالہ آپی سے شادی کی تیاریوں کی تفصیل کے بارے میں جاننے لگے تو ان دونوں نے سبین کو گھیر لیا۔ امی اور خالہ نے تقریباً تمام ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ ندا آپی کو خاصا سکون مل گیا تھا۔ بقول اسامہ، خالہ اور امی اپنے میکے میں آ کر خاصی انرجیٹک ہو جاتی ہیں۔ شام کو تقریباً سارے ہی رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے تو خوب ہلا گلا ہوتا، لیکن اصل رونق تب لگی جب حمزہ مہندی سے 1 روز پہلے پہنچا۔ حمزہ سے مل کر سبین جو روئی تو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ارے بابا، ابھی تو 3 دن ہے شادی میں، تم نے ابھی سے دریا بہا دیے، حمزہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے خود کو خاصی حد تک سنبھالا ہوا تھا، آخر کو وہ اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ اتنی دیر سے آئے ہو تم، میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی، ویسے تو موقع بے موقع چھٹی مل جاتی ہے، اس دفعہ کیوں نہیں ملی؟ وہ سوسو کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ ارے یار، مل تو گئی ہے، اور اب آ گیا ہوں نا، ساری کسر نکال دوں گا، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ اور ہاں، ابھی اسٹیشن پر تمہارے دانیال صاحب سے مل کر آ رہا ہوں، سلام کہہ رہے تھے تمہیں، اسے جیسے ایک دم یاد آیا۔ کیا واقعی؟ ایمان اور عائشہ تو اچھلی پڑی۔ ارے نہیں، اس کی تو عادت ہے گپ بازی کی، ندا اپنی یقین سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ سبین البتہ رونا دھونا بھول چکی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں بھابھی، اسٹیشن پر آیا ہوا تھا اپنی خالہ کی فیملی کو لینے، مبشر وغیرہ بھی تھے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بھئی کیا ہے، آیا ہوگا، لڑکا ہے گھر میں، مایوں تھوڑی بیٹھا ہوا ہے۔ امی نے یقین کر لیا۔ ویسے پہلے تو میں اسے دیکھ کر پہچان ہی نہ سکا، بڑے اتفاق سے سلام کیا اس نے، میں جواب دے کر گزرنے ہی والا تھا کہ مبشر وغیرہ نظر آئے، تب مجھے پتہ لگا، او ہو بھئی، یہ تو اپنے دانیال صاحب ہیں۔ پھر جناب گلے وغیرہ ملا، وہ مزے لے کر داستان سنا رہا تھا اور سب ہمتن گوش تھے۔ کیوں پہچانا کیوں نہیں، اتنی بار تو دیکھ رکھا ہے، ندا آپی نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی عادت کا اندازہ تھا انہیں۔ ارے بھابھی، اس کے گھر والوں نے تو بالکل کارٹون بنایا ہوا ہے، اسے دونوں ہاتھوں پر مہندی رچی ہوئی تھی، پاؤں پر بھی لگی ہوئی ہوگی کیونکہ ناخن پر تو نظر آ رہی تھی، اور سر سے تیل بہہ رہا تھا، شاید آنکھوں میں سرما بھی تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے سبین کو دیکھتے ہوئے منظر کشی جاری رکھی، جو فق چہرے کے ساتھ ساری داستان سن رہی تھی۔ امی اور خالہ البتہ بالکل مطمئن بیٹھی تھی اور ندا آپی مسکرا رہی تھی۔ بکواس نہ کرو حمزہ، صحیح طرح بتاؤ، ایمان نے جھنجھلا کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اور کس طرح بتاؤں؟ اچھا یوں کرو، فون ملا دو، میں تصدیق کروا دیتا ہوں کہ وہ اسٹیشن پر گیا تھا یا نہیں، اس نے کہا۔ اوفو، یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں گیا تھا؟ لیکن حلیہ، عائشہ اور ایمان کی سوئی حلیہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ ارے باولی ہو گئی ہو لڑکیوں، کیا ہو گیا حلیہ کو؟ ماں بہنوں نے اپنے ارمان پورے کیے ہوں گے۔ خالہ نے سبین کی ہمنگ شکل دیکھ کر ان دونوں کو ڈپٹا۔ لیکن امی، ایسے بھی کیا ارمان، وہ بھی اس زمانے میں، عائشہ نے احتجاج کیا۔ بھئی یہ تو شگن ہوتے ہیں، مہندی، تیل، سرما، اگر شادی پر ساری رسمیں پوری نہ کریں تو کیا مزہ؟ خالہ نے انہیں سمجھانے کی ساتھ ساتھ سبین کو تسلی دی۔ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں امی، حمزہ نے جھک کر اس سے سرگوشی کی۔ کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی۔ پھپھو کے ذرّی خیالات جان کر میں تصور میں دولہا بنے عمر کو دیکھ رہا ہوں۔ ویسے یقین کرو، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی برا نہیں لگ رہا، منہ پر سحرے نے سب کچھ چھپا لیا ہے۔ حمزہ نے شرارت سے سرگوشی کی اور باوجود غصے کے اسے ہنسی آ گئی۔ شکر تھا باقی سب کا دھیان سبین کی طرف تھا۔ وہ اور آپی سب سے آخر میں تیار ہو کر تقریب میں پہنچی، دولہا والے بھی اسی وقت پہنچے تھے۔ پھولوں کے پتہ نچھاور کر کے دولہا والوں کا استقبال کیا۔ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کے بعد آپی نے اشارہ کیا کہ اندر سے سبین کو لے آئیں۔ کتنے بدتمیز ہو تم لوگ، باہر جا کر ہی بیٹھ گئے، اندر بالکل اکیلی تھی میں، سبین نے خفگی سے کہا۔ تو چلو اب لینے ہی تو آئے ہیں، باہر تمہارے سسرالی انتظار کر رہے ہیں، اس کی دوست نے کہا تھا۔
اف اللہ اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ سبین سخت نروس ہو رہی تھی۔ تمہارا آج یہ حال ہے، کل کیا ہوگا؟ ایمان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کل تو دانیال بھائی ہوں گے نا، بے ہوش بھی ہوئی تو سنبھال لیں گے، ایک اور دوست چہکی۔ بکو مت، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سرخ آنچل کے سائے میں سبین کو لے کر وہ لوگ باہر نکلی۔ سبین کو صوفے پر بٹھا کر وہ دانستہ ایک سائڈ پر ہوگی۔ یہ کون لگتی ہے؟ سبین بھابھی کی پیچھے سے ایک سرگوشی کانوں میں پڑی۔ کوئی کزن وغیرہ ہی ہوگی، دوسری نے جواب دیا۔ کتنی پیاری ہے، پہلی والی نے تبصرہ کیا۔ اسٹیج پر رسم کرنے والیوں کا ہجوم سا تھا۔ عائشہ سبین کے ساتھ بیٹھی تھی، بلکہ سبین نے زبردستی ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ ایمی آؤ، سبین کو مٹھائی تو کھلاؤ، ندا آپی نے بآواز بلند اسے پکارا۔ مقصد وہ خوب جانتی تھی، دل میں جلتی کرتی وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہے یہ بچی؟ سبین کی ساس نے پوچھا تھا۔ آپی تعارف کرانے لگی۔ وہ سبین کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، میں نے بھابھی کی کچھ تصویریں لینی ہیں۔ تبھی سبین کا دیور عورتوں میں سے جگہ بناتا اسٹیج پر چڑھ آیا۔ عائشہ نے آنکھوں سے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سبین کے دیور نے جو کیمرے کو فوکس کر رہا تھا، ایک لمحے کو کیمرے سے نظر ہٹا کر ان دونوں کو اٹھتے دیکھا۔ نیچے لڑکیاں ڈھول لے کر بیٹھ چکی تھی۔ پھر جو ہنگامہ مچا تو خدا کی پناہ، دونوں طرف سے زور و شور سے مقابلہ جاری تھا۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب سردی ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی خیال تھا کہ گھر سے جا کر کوئی شال وغیرہ لے آئے۔ آپی نے اسے اٹھتا دیکھ کر اریبہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ یہ بھوک سے بلک رہی ہے، فیڈر دے دینا۔ اریبہ کو گود میں لے کر وہ گھر میں داخل ہوئی۔ دو چار بزرگ خواتین گھر میں ہی تھیں، مگر خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ سو چکی ہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک دم رک گئی۔ دروازے کی طرف پشت کیے اسٹری سٹینڈ کے پاس کھڑا وہ بلا شبہ عمر ہی تھا۔ آہٹ پر اس نے بھی رخ موڑ کر دیکھا۔ آپ آ گئے؟ اریبہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، تمہارا کیا خیال تھا میں نہیں آؤں گا؟ عمر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شام تک تو آپ کے آنے کی امید تھی، پھر دیر ہوگی تو سوچا شاید نہیں آئیں گے۔ بے ساختگی میں اس نے کہہ تو ڈالا، مگر عمر کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ خفیف سی ہو گئی۔ عائشہ اور خالہ کو بہت انتظار تھا، بلکہ عائشہ نے تو کئی بار فون بھی کیا تھا، مگر وہاں کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ مجھے معلوم ہے کہ امی اور عائشہ کو ہی میرا انتظار ہوگا، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جھیپی جھیپی سی وہ آج بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میں اریبہ کو فیڈر لا دوں؟ کچھ پزل سی ہو کر وہ کچن میں چلی گئی۔ فیڈر بنا کر واپس آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور ایک ہاتھ سے پیشانی مسل رہا تھا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ عمر نے آنکھیں کھولیں۔ نہیں کھانے کی خیر ہے، تم اگر ایک کپ چائے بنا سکتی ہو تو لا دو، لمبی ڈرائیو تھی، کچھ تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اریبہ کو فیڈر دے کر واپس کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی چڑھا کر اس نے جلدی سے کھانا بھی گرم کرنا شروع کر دیا۔ ادھر کمرے میں اریبہ صاحبہ کو جانے کیا سوجی کہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عمر اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی شکل اریبہ کے لیے بالکل نامانوس تھی۔ انہیں تو بچوں کو چپ کرانا بھی نہیں آتا۔ ایمان کو ہنسی آ گئی۔ وہ تنگ آ کر اریبہ کو گود میں لیے کچن میں ہی چلا آیا۔ توبہ، اتنا غصہ کس پر گئی ہے یہ؟ وہ اریبہ کے پھولے پھولے گالوں کو چومتے ہوئے بولا۔ کتنی دیر ہے؟ اس نے ایمان سے پوچھا۔ بس 2 منٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اریبہ کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا کر اس نے جیب سے کی چین نکالی اور اسے تھما دی۔ وہ مگن ہو کر اسے میز پر بجا بجا کر کھیل رہی تھی۔ اسی لمحے حمزہ کچن میں داخل ہوا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک قہقہہ برآمد ہوا۔ بچے کھلانے کی پریکٹس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے یار، کیری آن، پریکٹس میکس پرفیکٹ، وہ شوق ہوتے ہوئے بولا۔ عمر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا اور ایمان کا دل چاہ رہا تھا کہ پاس پڑا بیلن اس کے سر پر دے مارے۔ ویسے میں تو باہر سے جلدی جلدی کام نمٹا کر آیا تھا کہ کہیں تم بور نہ ہو رہے ہو، پہلے پتا ہوتا تو تھوڑی دیر میں آ جاتا۔ حمزہ جب ایک دفعہ شروع ہو جاتا تو اسے چپ کرانا محال تھا۔ ایمان نے جلدی جلدی ٹرے سیٹ کر کے عمر کے سامنے رکھی۔ اریبہ کے ہاتھ سے کی چین لے کر وہ بھی ٹیبل پر رکھی اور اسے گود میں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ یہ تو بتاتی جاؤ کہ جیت کون رہا ہے؟ باہر سے گانوں کی آوازیں تو خوب آ رہی تھیں۔ حمزہ نے پوچھا۔ ہار رہے ہیں ہم بری طرح؟ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر کے چل دی۔ عمر اور حمزہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ رات تقریباً 8 بجے وہ سبین کو لے کر ہال میں داخل ہوئی تو سبین پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ خوبصورت کام سے مزین لائٹ پرپل اور اسی مناسبت سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روتی بسورتی سبین پر خوب ہی روپ چڑھا تھا۔ اور جب دانیال ساتھ آ کر بیٹھا تو ایمان اور عائشہ کے کب سے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ آف وائٹ نفیس کام والی شیروانی میں ملبوس دانیال حمزہ کے بتائے گئے حلیے سے بالکل مختلف تھا۔ توبہ، کتنا جھوٹا ہے حمزہ، عائشہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ حمزہ اسٹیج پر تھا اور آج فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی پھول جھڑیوں سے دانیال اور سبین سمیت سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ چلو حمزہ، میری تصویر بناؤ۔ سبین کے ساتھ ندا آپی دوپٹہ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھی۔
ایمان کو دانیال اور سبین کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ یوں ہی ہنستے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ سبین کا دیور کافی محویت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہونے پر ایمان نے سٹ پٹا کر رخ موڑ لیا۔ لاہور واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ پھر ایک دن سبین کا فون آ گیا۔ امی سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے اسے بلوا لیا۔ اس کی خوشی سے کھنکتی آواز سن کر ایمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہاں سنو امی، وہ جو بابر ہے نا بہت پوچھتا ہے تمہارا، سبین نے بتایا۔ کون بابر؟ بظاہر انجان بنتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دیور ہے بھائی میرا، دانیال سے چھوٹا ہے، بہت اچھی نیچر کا ہے۔ پہلے تو دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادی کا پروگرام تھا لیکن اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سسر کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو ہماری شادی جلدی کر دی، ورنہ تو شادی اکٹھی کرتے۔ سبین تفصیل سے بتا رہی تھی۔ بہت اچھی جاب ہے بابر کی، اور ہو سکتا ہے کہ آفس کی طرف سے 2-3 سال کے لیے جاپان بھی چلا جائے۔ چانسز تو کافی ہیں۔ اچھا سبین، دانیال بھائی کا تو بتاؤ کیسے ہیں؟ شکل سے کافی غصے والے لگ رہے تھے۔ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا جس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ہائے سچ امی، اتنے اچھے ہیں دانیال، غصہ تو بالکل نہیں آتا، بہت لونگ اور کیئرنگ ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ وہ شروع ہو گئی تھی اور ایمان کو معلوم تھا کہ اسے اگلے 15 منٹ تک دانیال کی خوبیوں پر سیر حاصل تبصرہ سننا تھا۔ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی زور و شور سے بج رہی تھی۔ آپی کو تو سبین کے سسرالی ویسے ہی بہت اچھے لگتے تھے، اور سبین کے سسرال کی طرف سے کسی ممکن نہ پیش قدمی کے بعد آپی کے لیے امی کو ہم خیال بنانا کچھ اتنا مشکل بھی کام نہ تھا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تھوڑے دنوں بعد آپی کا بھی فون آ گیا۔ انہوں نے امی سے کہا تھا کہ وہ خالہ سے 2 ٹوک بات کریں۔ امی نے فی الحال تو آپی کو ٹال دیا تھا، لیکن وہ بھی آج کل کافی متذبذب تھی۔ عمر انہیں بے حد عزیز تھا اور وہ اس کے مقابلے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتی تھی، لیکن خالہ کی طرف سے خاموشی نے بھی انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپی نے امی سے کہا تھا کہ وہ خالہ کے ہاں جا کر حمزہ کے لیے عائشہ کی بات کریں۔ مزید یہ کہ یہ حمزہ کی اپنی خواہش ہے۔ اس کا تو یہ خبر سن کر خوشی سے برا حال ہو گیا۔ امی البتہ کچھ پریشان سی تھیں، انکل کے موڈ کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ پر امید نہ تھیں۔ شام کو اٹک سے حمزہ کا فون بھی آ گیا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ بدتمیز آدمی چپکے پسند کر لیا اور مجھے ہوا تک نہ لگنے دی۔ وہ ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی دوست سے پوچھو۔ اسے تمہیں نہیں بتایا؟ حمزہ کے کہنے پر وہ چیخ پڑی۔ کیا مطلب؟ عائشہ کو معلوم ہے یہ سب؟ تم نے اس سے کچھ کہا تھا؟ نہیں یار، کہا تو کچھ نہیں، لیکن کیا سب باتیں کہنا ضروری ہوتی ہیں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اچھا تم بتاؤ کہ کیا ہٹلر جونیئر یعنی ہمارے پھوپھا جان اس پرپوزل کو قبول کریں گے یا نہیں؟ حمزہ نے کسی انجان خدشے کے تحت ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے خدشات دور کرے یا اپنے خدشات سے بھی آگاہ کر دے۔ حمزہ دوبارہ خود ہی بول پڑا۔ ویسے یار انکار کی کوئی معقول وجہ نظر تو نہیں آتی۔ ایک قبول صورت بلکہ خوبصورت اعلیٰ کردار آرمی کیپٹن کا رشتہ انہیں کہاں سے ملے گا؟ حمزہ نے اخبارات کے اشتہار کی طرح رٹایا فکرہ بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ ویسے حمزہ تم انکل کو خود کیوں فون نہیں کر لیتے؟ یقین کرو تم زیادہ اچھا کنونس کر لو گے۔ امی تمہارا مقدمہ اس خوبصورتی سے نہیں لڑ سکیں گی، اس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا امی، یہ انکل اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ امی شام کو بہت شکستہ دل کے ساتھ لوٹی تھی۔ انکل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایمان کو تاؤ چڑھا ہوا تھا۔ ان کی مرضی بیٹا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امی افسردگی سے بولیں۔ اور خالہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ کہنا کیا تھا، رو رہی تھی کہ ان کی ضد دونوں بچوں کی زندگی خراب کر رہی ہے۔ عمر کے متعلق بھی بے حد پریشان تھی، مگر میں نے کہہ دیا کہ جو بھائی صاحب کا فیصلہ ہو وہ مان لیں، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، شرمندہ یا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں بیٹا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ امی نے پرے اعتماد نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس یکدم رک گیا۔ جی امی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس نے دل کی آواز کو سختی سے دبا کر کہا۔ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا سوائے عزت نفس کے؟ اگر اسے بھی داؤ پر لگا دیں تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ امی نے آزردگی سے کہا تو اس نے جلدی سے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، انکل کی جو مرضی آئے وہ کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے امی کو یقین دلایا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ 1-2 دن بعد حمزہ کا دوبارہ فون آیا تھا۔ اس نے انکل کا فیصلہ بتایا تو چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمکتی جوت بجھ گئی ہوگی۔ ندا آپی کو بھی امی نے فون کر کے بتا دیا۔ وہ کافی تپ گئی تھیں۔ ان کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے دن سے ہی حمزہ کے لیے لڑکی ڈھونڈ مہم کا آغاز کر دیں گی۔
उस रोज़ सुबह से ही मौसम अबर-आलूद था और अब शाम को तो मौसम के तेवर ख़ासे ख़तरनाक लग रहे थे। वो मग़रिब की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ ही हुई थी कि बाहर घन गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजलियाँ भी कड़क रही थी। इतने में बाहर बेल हुई। या अल्लाह! ऐसे मौसम में कौन आ गया? उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसामा खड़ा था। उसामा, तुम इस वक्त? उसने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आप ही क्या उमर भाई आए हैं यहाँ? उसने अंदर दाखिल होते चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर पूछा। नहीं तो, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी तो वो मायूस होकर सोफ़े पर बैठ गया। अम्मी भी नमाज से फ़ारिग होकर आ गई। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? वो घबरा गई। खाला, पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ। वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ बेटा? अम्मी ने मतवहिश होकर पूछा। उमर भाई का पापा से झगड़ा हो गया है। सुबह से घर से गायब हैं, बल्कि शायद रात भी घर पर नहीं थे। पापा को तो फिक्र ही नहीं, लेकिन अम्मी का बुरा हाल हो रहा है। किसी दोस्त के यहाँ होंगे तो मालूम करो, उसने मशवरा दिया। हाँ, आप ही किसी दोस्त के ही होंगे, मगर अम्मी को कौन समझाए? और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे मिल भी गए तो मेरे कहने से वापस थोड़ी आएंगे। पापा को तो पता नहीं क्या हो गया है। अप्पी अभी सारा दिन कमरे में बंद रहती है। उमर भाई तो कह सुनकर भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? वो दोनों हाथों में सर थामे बैठा था। हौसला करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अम्मी ने उसे तसल्ली दी। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। खाना खाया था दोपहर को? अम्मी ने उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाया, जो दुरुस्त साबित हुआ। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। बैठो, फिर खाना खा कर जाना, मैं रोटियां डाल देती हूँ। अम्मी किचन में चली गई। झगड़ा किस बात पर हुआ था उसामा? उसने आहिस्तगी से पूछा। कोई एक बात हो तो बताऊं आप ही। अपिया का प्रपोज़ल आया था। पापा के जानने वालों में से काफ़ी वेल ऑफ फैमिली है। पापा बहुत फेवर कर रहे थे इस प्रपोज़ल की, जबकि उमर भाई कह रहे थे मैं इस लड़के को जानता हूँ, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता था, इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं। बस इसी पर बात बढ़ गई। उसामा रुहासा हो रहा था। बी ब्रेव उसामा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली देकर दी। और कर भी क्या सकती थी। भाई साहब ने आयशा की मंगनी कर दी है। वो ऑफिस से आकर खाना खा रही थी जब अम्मी ने बताया। क्या? उसके हाथ से लुकमा छूट गया। किसने बताया? उसने पूछा। बाजी का फ़ोन आया था सुबह, अम्मी ने मुख्तसर जवाब दिया। चलो तुम खाना खा लो। अम्मी ने उसे साकत बैठे देख कर कहा। उन्हें अफसोस हुआ कि खाने से पहले ये खबर क्यों सुना दी। कब की है मंगनी? उसे अभी तक यकीन ना आ रहा था। कल शाम को लड़के वाले अंगूठी पहना कर चले गए हैं। निकाह 2 माह बाद होगा। अम्मी के बताने पर वो कितनी देर तक हैरत और सदमे की कैफियत में सुन बैठी रही। 2 दिन बाद आयशा उससे मिलने आई थी। वो कमरे में अंधेरा किए आंखें मूंदे लेटी हुई थी जब आयशा की आवाज़ आई। क्या हुआ है एमी, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? वो एकदम उठ बैठी। आयशा ने लाइट ऑन कर दी। कैसी हो आयशा? वो उससे गले मिलते हुए बोली। जिंदा हूँ, वो अजीब से लहजे में गोया हुई। खाला भी आई हैं क्या? उसने पूछा। नहीं, ड्राइवर छोड़ गया है, उसने जवाब दिया। उसने आयशा का जायज़ा लिया। वो बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। नज़र दाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पड़ी डायमंड की अंगूठी पर जगमगा रही थी। मुबारक हो। मजाक उड़ा रही हो ना? आयशा शाकी लहजे में गोया हुई, फिर उसके कंधे से लगकर सिसक पड़ी। आंसू तो उसकी आंखों में भी उतरने के लिए बेचैन हो रहे थे। कितनी देर तक वो दोनों खामोशी से आंसू बहाती रही। नाम क्या है? अपने और उसके आंसू साफ करते हुए बात ईमान नहीं शुरू की थी। नबील। तुमने देखा है उसे? ईमान ने पूछा तो उसने इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ, उस रोज़ अपने घर वालों के साथ वो भी आया था, उसने टिश्यू से नाक रगड़ते हुए जवाब दिया। कैसा है? जहाँ तक शक्ल और सूरत का ताल्लुक है तो अच्छा है, गुड लुकिंग और स्मार्ट। वो इतना कहकर चुप होगी। और वैसे कैसा है? ईमान ने उसका अधूरा जुमला मुकम्मल करना चाहा। वैसे कम अज़ कम उस जैसा तो बिल्कुल नहीं है, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा। पता है अम्मी, मेरा उससे रिश्ता तो जुड़ गया है, फिर भी मुझे इतना अजनबी लगता है। वो यूँ लगता है जैसे मेरे जिस्म पर उसकी निगाहें नहीं, चूंटियाँ रेंग रही हों। उसकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं है। फिर बात तय होने से पहले उसकी खसूसियात इतना डिस्कस हुई हैं ना घर में कि मैं चाहूँ भी तो उसे पसंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर लाइल्म होती तो और बात थी। वो दिल का बोझ हल्का करते हुए बोली। आयशा, तुम्हें आखिरकार उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उन ख्यालात के साथ निभा कैसे होगा? वो खुलूस दिल से उसे समझाने लगी। एमी, जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो मेरा दम घुटने लगता है। बस फ़िलहाल तो मैं कबूतर की तरह आंखें बंद किए पड़ी हूँ। वो यासियत से बोली। भाई बहुत सख्त नाराज़ है मुझसे, उन्होंने मेरी खातिर पापा से झगड़ा किया। वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। पापा ने कहा मैं खुद आयशा से पूछूंगा, उसे कोई एतराज़ ना होगा। भाई को यकीन था मैं इनकार कर दूंगी, मगर मैं पापा के सामने मुंह फाड़ कर इनकार ना कर सकी। बस तब से भाई नाराज़ हैं, और अगर मैं इनकार कर देती तो क़यामत तक ये इंगेजमेंट नहीं हो सकती थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी।
आपी का एक बार फिर फ़ोन आया था कि अगर अम्मी अंदिया दें तो सबीन के ससुराल वाले बाकायदा प्रपोज़ल लेकर आ जाएं। अम्मी अब तकरीबन राज़ी ही हो चुकी थी, फिर भी आपी और खालिद भाई से कहा कि वो लड़के की आदतों वगैरह के मतलब अच्छी तरह छानबीन करें। आपी ने हर तरह से तसल्ली करवाई थी। उन्हें आजकल वैसे भी बहुत जल्दी थी। बाबर का जापान जाना कन्फर्म हो गया था और आपी हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता हाथ से निकले। फिर भी अम्मी की तसल्ली के लिए उन्होंने कहा था कि वो सबीन से और तहकीक करवा लेंगी। खालिद भाई भी थोड़ी देखभाल और कर लेंगे। हालांकि उनके नज़दीक सबीन के इस ख़ानदान में जाने के बाद उन तमाम बातों की ज़रूरत तो ना थी। उसकी सारी हिस्सियात आजकल जैसे मुर्दा हो चुकी थी। खाली जहन और खाली आंखों के साथ वो ये सारी कार्रवाई देखती रहती थी। फिर एक दिन ऑफिस से वापसी पर वो बस के इंतज़ार में खड़ी थी जब उसने उमर और बाज़मा को देखा। वो दोनों गाड़ी में थे। उमर ड्राइविंग कर रहा था। एक लम्हे में गाड़ी जन से उसके करीब से गुजर गई। उमर ने यकीनन उसे नहीं देखा था, लेकिन उमर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसका दिल दुख से भर गया था। छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद सफाई सुथराई से फारिग हुई थी कि बाहर बैल हुई। दरवाज़ा खोलने पर उसे हैरत का झटका लगा। बाहर अंकल खड़े थे। बहुत सालों बाद वो यूं उनके घर आए थे। दिल में अचानक ही खुशफहम सी उम्मीदों ने सर उठाया। अम्मी का चेहरा भी एकदम खिल उठा। अंकल और अम्मी बैठकर रस्मी सी बातें करने लगी। वो चाय बनाने चली गई। चाय लेकर वापस आई तो अंकल और अम्मी दोनों ही चुप थे। अम्मी बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। उसकी समझ में ना आया कि क्या हुआ है। अंकल चाय पीते साथ ही चले गए। अम्मी इस तरह गुमसुम सी हालत में बैठी थी। क्या हुआ अम्मी? उसने उन्हें मुखातिब किया। अम्मी ने एक ठंडा सांस मारकर उसे देखा। भाईजान रिश्ता लाए थे तुम्हारे लिए। बहुत अफसोसगी से अम्मी ने बताया। किसका? उसने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। अपने ऑफिस वर्कर का। अयाज नाम है। कह रहे थे अच्छा लड़का है, फैमिली मुख्तसर सी है, घर दामाद भी बंद कर रहने को तैयार है, पढ़ा लिखा भी है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है। कुछ वो बाद में मज़ीद बढ़ा देंगे। अम्मी आहिस्तगी से बोल रही थी। आपने क्या कहा अम्मी? वो तड़प गई। मैंने कह दिया कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दो चार बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं और हम देखभाल के लिए किसी को फ़ाइनल करने ही वाले हैं। अम्मी के कहने पर वो उनके शाने पर सर टिकाकर रो पड़ी। उसे अंकल से इस घटियापन की उम्मीद ना थी। आज उसने आखिरी बार उम्र के लिए आंसू बहाए थे। अम्मी मिसेस सुबहानी की तरफ गई थी। वो ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। इसी वक्त उमर आ गया। खाला कहाँ है? उसने आते के साथ ही सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। मिसेस सुबहानी के हाँ गई हैं, उसने इस्त्री बंद करते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। दिल ने बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया था। उमर थोड़ी देर तक खामोशी से खड़ा रहा। आप बैठ जाइए, अम्मी आने वाली हैं। चेहरे को बेतासर रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, ये खाला को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ गई है? उसने सख्त लहजे में उससे पूछा था। अम्मी का ख्याल है कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, उन्हें ठुकराना कुफरान नेमत है। वो अपनी धड़कनों को संभालते हुए बज़ाहिर बहुत इत्मीनान से बोली। और तुम्हारा तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर ने लब भींच कर घूरते हुए उससे पूछा। मेरा भी यही ख्याल है, उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। शट अप। जवाब सुनकर उसका दिमाग के साथ हाथ भी घूम गया था। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी थी, मुंह पर हाथ रखे वो साकत सी उसे जाता देख रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वापस चला गया था और वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी ने निदा आपी को फ़ोन करके अपनी मुकम्मल रजामंदी दे दी थी। निदा आपी खुश हो गई थी। मैं बात करूंगी सबीन से। वैसे वो कह तो रही है कि उसकी सास ने दोबारा कोई जिक्र नहीं छेड़ा है। अब कहूँगी कि दोबारा किसी तरह बात शुरू करे। उसे अब इन बातों से कोई सरोकार ना था। उम्र नहीं तो कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। आयशा ने इसे एक दो बार फ़ोन पर समझाने की कोशिश की थी। एमी तुम थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो, भाई तुम्हारे लिए हर किस्म का स्टैंड ले सकते हैं। उसने समझाना चाहा। हाँ स्टैंड? वो बड़बड़ाई। हाथ बेख्तियार गाल पर चला गया था। आयशा से उसने सख्ती से कह दिया था कि आइंदा इस मौजू पर कोई बात ना करे। क्या कह रही हैं अम्मी आप? उसने अम्मी को बेयकीनी से देखा। पता नहीं आजकल इतनी अजीब अजीब सी बातें ऊपर तले रोनुमा हो रही थी। वो ऑफिस से लौटी ही थी कि अम्मी बताने लगी, अंकल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। मगर क्यों? फैक्ट्री पर छापा पड़ा है, जाली मसनूआत का स्टॉक था। अम्मी ने तफसीलात बताते हुए कहा। तो ये थी उनकी हकीकत। वो इस्तेज़ाइया लहजे में गोया हुई। ना बेटा, भाई साहब में लाख खामियाँ होंगी मगर बेईमानी ना उनके खून में शामिल है ना तरबियत में। अम्मी ने उसके लहजे पर तनबीह की। अम्मी जान, पैसा तो बड़े बड़े लोगों का ईमान ख़राब कर देता है और अंकल को तो दौलत से वैसे ही इश्क है। उसने तंज किया। नहीं, मैं भाई साहब को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी के पुरयकीन लहजे पर वो उलझन में पड़ गई। तो अम्मी फिर कैसे हुआ ये सब? उसने पूछा। अभी तो मालूम नहीं कैसे हुआ, मगर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ।
آپا بیچاری کا برا حال ہے۔ اس نے خود کو ملامت کی۔ خالہ کی طبیعت تو آج کل ویسے ہی خراب رہتی تھی۔ امی آپ جائیں گی خالہ کے ہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤں گی، تم بھی اللہ سے دعا کرنا، امی نے کہا۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ ماں نے فون اٹھایا۔ فون سنتے ہی اس کی رنگت زد پڑ گئی۔ کیا ہوا امی؟ امی نے گھبرا کر پوچھا۔ امی خالہ جان وہ رونے لگی۔ کیا ہوا ایمان؟ بول بھی دے، امی چیخیں۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسپتال لے کر گئے ہیں، اس نے بتایا۔ ہاتھ پاؤں سے ایک دم جان نکل گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور امی ساکت بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ امی کو اٹھ کر تسلی دے۔ امی پلیز ہمت کریں، چلے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ امی چلیں نا، اس نے امی کو ہلایا۔ امی بالکل گمسم سی تھیں۔ وہ امی کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مسز سبحانی کو بلا لائی۔ انہوں نے اسے گلوکوز بنانے کو کہا۔ امی کے ہاتھ پاؤں سہلائے۔ تھوڑی دیر کی کوششوں کے بعد امی حواسوں میں آ گئیں۔ انکل سبحانی نے ہی ٹیکسی کرائی۔ نہ جانے کس طرح وہ دونوں ہاسپٹل پہنچی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہی سب مل گئے۔ فہیم چچا کی فیملی بھی تھی۔ عائشہ امی سے لپٹ کر جو روئی تو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ عائشی خود کو سنبھالو، امی بالکل ٹھیک ہے۔ عمر نے عائشہ کو امی سے الگ کیا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کیا دیکھ نہیں سکتے؟ امی نے اس طرح سے پوچھا۔ نہیں خالہ ابھی دیکھ نہیں سکتے، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، ابھی احتیاطاً ICU میں ہی رکھا ہوا ہے، اس نے تفصیل بتائی۔ بھابھی کی حالت کا اب کافی بہتر ہے عمر، ہمیں بیرسٹر احسن کے پاس چلنا چاہیے۔ فہیم چچا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی چچا بس ایک مرتبہ ڈاکٹر نواز آ جائیں، ان سے بات کر کے چلتے ہیں، اس نے کہا۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس قدر ٹینشن میں تھا وہ اس وقت، ایک طرف خالہ کی طبیعت تو دوسری طرف انکل کی طرف سے پریشانی۔ ڈاکٹر سے مل کر وہ ایک بار پھر انہیں تسلی دے کر گیا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں امی کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، اور اسامہ تو موبائل پر مجھ سے رابطہ رکھنا، وہ تاکید کرتے ہوئے چچا کے ساتھ چلا گیا۔ شام تک خالہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہ سکون بخش ادویات کے زیر اثر تھی۔ چچی اور صوبیہ وغیرہ ان کی طرف سے اطمینان ہو لینے کے بعد چلے گئے۔ ابھی تو آپ یہاں ہیں نا بھابھی، اتنے سارے لوگوں کا اکٹھے رہنے کا فائدہ۔ ہم صبح سویرے ہی آ جائیں گے، انہوں نے کہا۔ ہاں ہاں تہمینہ تم لوگ جاؤ، ہم ہیں یہاں پر، امی نے کہا۔ میں جاتے ہی کھانا بھجواتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ رات 9 بجے کے قریب عمر بھی آ گیا۔ کیا ہوا بھائی، ہوگی پاپا کی ضمانت؟ عائشہ بے تابی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ ہاں پاپا گھر گئے ہیں، تم بتاؤ امی کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ امی ٹھیک ہے، ویسے تو غنودگی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے مکمل ہوش صبح تک آ جائے گا۔ عائشہ نے تفصیل بتائی۔ اچھا تم لوگ یوں کرو، اسامہ کے ساتھ گھر چلے جاؤ، صبح آ جانا، اس نے کہا۔ میں یہی رہوں گی بیٹا، امی نے کہا۔ بھائی پلیز میں بھی امی کے پاس رہوں گی، عائشہ نے بھی منت کی۔ نہیں عائشہ بس میں اور خالہ رہ جاتے ہیں، تم لوگ گھر جا کر تھوڑی سی نیند لے لو، اسے سمجھایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ چند روز بعد ہی خالہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہی تھیں، امی اور ایمان دونوں ہی روز جاتی تھیں۔ ڈسچارج ہونے کے بعد اس کا تو گھر کا کوئی چکر نہ لگا، البتہ امی 1-2 دن میں چلی جاتی تھیں۔ امی سے ہی انکل کے کیس کے بارے میں معلومات ملتی رہتی تھی۔ سارا جھوٹا کیس تھا، مشترکہ فائلوں پر بھائی صاحب کے دستخط جعلی ثابت ہو گئے ہیں، دورانی نے ہی سارے گھپلے کیے ہیں۔ آہستہ آہستہ ملازمین بھی گواہی دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ امی کے پاس روز ہی اسے سنانے کے لیے نئی خبر ہوتی۔ بہت دفعہ امی اس سے کہہ چکی تھی کہ وہ بھی گھر جا کر خالہ کا حال پوچھ آئے، وہ روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتی۔ اس دن بھی امی نے اسے کافی تاکید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آفس سے واپسی پر خالہ کے گھر کا چکر لگا لے، اور یہ کہ خالہ بہت یاد کر رہی ہیں اسے۔ اس نے بھی سوچا صرف ایک تعلق ختم ہوا ہے، باقی رشتے تو سلامت ہیں۔ عمر کا سامنا کرنے کا البتہ حوصلہ نہ تھا۔ تھپڑ والے واقعے کے بعد کوئی بات چیت ویسے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی اس نے سوچا کہ آفس سے جلدی چھٹی لے کر وہاں جائے گی۔ اس وقت عمر سے سامنا ہونے کا امکان خاصا کم تھا، اور اس کی توقع کے مطابق جب وہ خالہ کے گھر پہنچی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ خالہ بہت محبت سے ملی، بہت دیر تک اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، رنگت زرد ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر انوکھا سا سکون اترا ہوا تھا۔ کتنی بدتمیز ہو تم ایمی، اتنی دنوں سے امی تمہیں یاد کر رہی تھیں۔ عائشہ نے اسے لتاڑا، وہ شرمندہ ہو کر مسکرا دی۔ تب ہی انکل بھی آ گئے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں سلام کیا، مگر حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بہت گرم جوشی سے جواب دیا۔ سر پر ہاتھ پھیر کر کافی دیر تک اس سے حال احوال دریافت کرتے رہے۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ بہت دنوں میں آئیں بیٹا، تمہاری خالہ بہت یاد کرتی تھی تمہیں، انکل کے کہنے پر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ جی بس وہ آفس آگے اس سے بولا ہی نہ گیا۔ چلو تم لوگ گپ شپ کرو، وہ اس کی جھجک جان کر چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ خالہ کے پاس بیٹھی رہی۔ عائشہ کچن میں مصروف تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر جھانک لیتی۔
ابھی تم جانے کی کوشش نہ کرنا، میں تمہاری پسند کی بریانی بنا رہی ہوں۔ وہ واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی جب عائشہ نے آ کر منع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں عائشہ نے کافی اہتمام کر ڈالا تھا۔ بہت پرسکون اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ جب گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، میرا خیال ہے بھائی آئے ہیں، اسامہ نے خیال ظاہر کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسامہ کا خیال درست تھا، آنے والا عمر ہی تھا۔ وہ پہلے خالہ کے کمرے میں گیا تھا۔ ایمان کی بھوک یکدم اڑ گئی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہو۔ 2-4 منٹ کے بعد عمر وہیں آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا۔ ایمان نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ عائشہ اور اسامہ نے ہی جواب دیا۔ آج آپ اس وقت کیسے آ گئے بھائی؟ عائشہ نے حیرت سے دریافت کیا۔ بس میری چھٹی حس نے بتایا کہ آج تم نے کوئی مزیدار سی چیز بنائی ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ جی بھائی، آج آپ کی اور ایمے کی پسند کی بریانی بنائی ہے، ٹرائفل بھی بنایا اور کوفتے بھی ہیں، عائشہ نے بتایا۔ اچھا پہلے بریانی ڈال دو، اس نے ایمان کا بچا ہوا پانی پیتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل خاموشی سے کھا رہی تھی، جیسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ البتہ اندر دل نے دھڑک دھڑک کر ادھم مچا رکھا تھا۔ عائشہ نے ڈش اس کی طرف کھسکا دی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھانے کا دور چلتا رہا۔ میں ابھی آئی، شاید امی آواز دے رہی ہیں۔ 2-4 منٹ بعد ہی عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خالہ کی آواز شاید نہیں بلکہ یقیناً صرف عائشہ کو ہی سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسامہ کو بھی آواز دے کر بلا لیا۔ اس کے کسی دوست کا فون تھا، وہ سب سمجھ رہی تھی۔ میز پر اب وہ اور عمر ہی تھے۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تم ٹھیک طرح سے کھا کیوں نہیں رہی؟ اور لو نا، عمر نے اس کی خالی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ میں کھا چکی ہوں۔ وہ کرسی کھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ ایمان، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، عمر نے اسے روکا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکل رہا ہے، وہ کہہ کر تیزی سے چلی گئی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھایا ہی تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ واپس چلا گیا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپی کا فون آیا تھا، ان کے پاس بتانے کو بہت سی باتیں تھیں۔ سبین کے دیور کی اپنی کسی کزن سے ہی منگنی ہو گئی تھی۔ آپی کو کافی غصہ تھا کہ ایک دفعہ بات کر کے وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سبین نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن آپی کے خیال میں کہ اگر امی فیصلہ کرنے میں جلدی کر لیتی تو ہو سکتا ہے بات بن جاتی۔ اب ان کے پاس ایک اور پرپوزل تھا جو ان کے بقول پہلے والے سے بھی اچھا تھا۔ امی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ آپی جب سانس لینے کو رکی تو امی نے بتایا۔ انکل کا سن کر تو انہیں کوئی خاص افسوس نہ ہوا تھا، خالہ کے لیے البتہ فکر مند تھیں۔ ابھی تو خالد کو چھٹی مشکل سے ہی ملے گی۔ امی سبین کی شادی پر کافی چھٹیاں لی تھیں، پھر بھی جیسے ہی موقع ملا خالہ کا حال پوچھنے آئیں گے، انہوں نے یقین دہانی کرا کے فون رکھ دیا۔ انکل کی برریت اور خالہ کی صحت یابی کی خوشی میں خالہ نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ عائشہ کے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا، مگر اس واقعے کو جواز بنا کر ایک دن پہلے ہی وہ بات ختم کر کے انگوٹھی واپس لے گئے۔ جس کسی نے سنا حیران رہ گیا۔ بہت ہی لالچی لوگ نکلے بھائی۔ جیسے ہی دیکھا بھائی صاحب کا بزنس ڈاؤن ہوا، انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ خیر ہمیں تو پہلے ہی اندازہ تھا، مگر چپ رہے۔ بہرحال بہت افسوس ہوا۔ یہ چھوٹی چچی تھی جو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر یہ ہمدردی جتا رہی تھی۔ دلی خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، ورنہ وہ صوبیہ سے پہلے عائشہ کا رشتہ طے ہونے پر کافی جزبوز تھیں، اور جس انداز سے ہمدردی جتائی گئی تھی اس سے یہ خبر عام و خاص سب میں مشتہر ہو گئی۔ خالہ بالکل خاموش تھی۔ ایمان کا دل چاہ رہا تھا سب لوگوں کے ساتھ چچی کو بھی باہر نکال دے۔ عائشہ بظاہر لاپرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ ایمان نے اسے چیزیں سرو کرنے کے بہانے سے باہر بلایا۔ تم لوگ آج کا پروگرام کینسل نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سب لوگوں کو دعوت دے دی تھی، وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ ایمان اس کے موڈ کے ایک ایک پل سے واقف تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ بہت ضبط سے کام لے رہی ہے۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ اسے کمرے میں لے کر آ گئی۔ چھوٹی چاچی کو اتنے گھٹیا پن کا ثبوت نہیں دینا چاہیے تھا، بات ایمان نے ہی شروع کی۔ نہیں خیر اتنی بھی بری نہیں ہے، بلکہ آج تو کافی کشادہ دلی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے، عائشہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ رات کو پاپا نے فہیم چچا سے بات کی تھی میرے اور عدیل کے رشتے کی۔ چچا تو فوراً راضی ہو گئے تھے، مگر صبح چچی امی سے کہہ گئی کہ پہلے تو آپ کو عدیل نظر نہیں آیا، وہ اس کا رشتہ اپنی بھانجی سے کر رہی ہیں۔ مجھے تو آج سارا وقت دھڑکا لگا رہا کہ وہ بھری محفل میں یہ موضوع نہ چھیڑ دیں، مگر نہ جانے کیسے خاموش نہیں ہوئی نا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی، عائشہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایمان چپ کی چپ رہ گئی۔ پاپا نے مجھے بہت ارزاں کر دیا ہے ایمی، وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر سسک پڑی۔ امی کی بیماری کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اپنی دانست میں امی کا شوق کم کرنے کے لیے انہوں نے چچا سے بات کی
وہ شرمندہ ہیں مجھ سے بھی اور امی سے بھی، مگر اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ نہیں عائشہ، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی، وہ بڑبڑائی۔ گھر جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اٹک کا فون نمبر ملایا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کی تھی۔ کھانا امی نے پکایا۔ کھانا کھا کر وہ سونے کے موڈ میں تھی کہ باہر بیل ہوئی۔ کوفت بھرے انداز میں اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے کے ساتھ ہی وہ خوشی کے مارے چیخ پڑی۔ آپی، بچے اور خالد بھائی مسکراتے چہرے لیے کھڑے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا ابھی آنے کا پروگرام نہیں، وہ ان سے لپٹتے ہوئے بولی۔ بولو کیسا رہا سرپرائز؟ خالد بھائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زبردست، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولی۔ بچوں کو چٹاچٹ پیار کیا۔ امی بھی ان لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرا اور بچوں کا پروگرام تھا کہ تمہیں سرپرائز دے، مگر یہ تمہاری آپا 3 مرتبہ چوری چھپے فون ملاتے پکڑی گئی۔ انہوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی پروگرام چوپٹ کرنے کی، خالد بھائی مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے۔ ویسے خالد بھائی بتا دیتے تو اچھا ہوتا، آج ہم نے بینگن پکائے ہیں، اس نے ہنس کر بتایا۔ جو بھی پکایا ہے گڑیا فٹافٹ لے آؤ، بھوک کے ہمارے دم نکل رہا ہے، خالد بھائی نے کہا۔ ایمی بیٹا، گوشت رکھا ہے فریزر میں، یوں کرو جلدی سے پلاؤ بنا لو، امی نے ہدایت جاری کی۔ کمال کرتی ہیں پھپھو، آپ بالکل ساسوں والا تکلف برت رہی ہیں۔ آپ بھائی، میں آپ کا بھتیجا پہلا ہوں اور داماد بعد میں، خالد بھائی نے امی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو امی نے نہال ہو کر ان کی پیشانی چوم لی۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد گھر میں پھیلے ہوئے جمود کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سارا دن وہ بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ ہانی اور طلحہ تو تھے ہی شیطان، اریبہ نے بھی طوطی زبان میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو سب لوگ سو گئے تھے، وہ اور آپی دیر تک جاگتے رہے۔ کل جائیں گی نا آپ خالہ کا حال پوچھنے؟ وہ آخرکار آپی کو اصل موضوع کی طرف لے آئیں۔ ہاں جائیں گے تو صحیح، خالہ کا حال پوچھنے بھی۔ اور وہ چپ ہو گئیں اور اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپی نے اسے ہنستے ہوئے گھورا۔ سب سے پہلے تو اس نے تجھے ہی بتایا ہوگا، حمزہ اور اس کی دوستی کا خوب اندازہ تھا انہیں، وہ ہنس پڑی۔ انکل کے انکار کے بعد میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ دوبارہ عائشہ کا رشتہ مانگے۔ ہمارے حمزہ کو کوئی کمی تھوڑی ہے لڑکیوں کی، مگر خالہ کی طبیعت کا سنا۔ پھر حمزہ نے دوبارہ خواہش ظاہر کی تو تمہارے بھائی نے کہا کہ خاندان کا معاملہ ہے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو کون آئے گا؟ آپی نے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن آپی، خالد بھائی اور امی خالہ کے ہاں گئے اور واپسی پر خوشخبری ساتھ لائے تھے۔ انکل بغیر کسی پس و پیش کے رضامند ہو گئے تھے، رسمی طور پر بھی سوچنے کا وقت نہ لیا تھا۔ ایک جھٹکے نے ہی انکل کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اس نے فون کر کے حمزہ کو خوشخبری سنائی۔ وہ کیسی ہے، خوش تو ہے نا؟ اس نے عائشہ کے متعلق پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، خود فون کر لو، اس نے ہنستے ہوئے اسے راہ دکھائی۔ وہ بھی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اور وہ واقعی حمزہ کمال تھا۔ اگلے دن شام کو پہنچ گیا بغیر کسی پیشگی اطلاع کے۔ وہ لوگ سب ہی بے حد خوش تھے۔ کیا چیز ہو تم حمزہ، کل فون پر اشارہ تک نہ دیا اپنی آمد کا۔ تم بتاؤ کیسا رہا سرپرائز، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زبردست، ایمان نے خوش دلی سے تسلیم کیا۔ اسے بھی فون کر کے خوشخبری سنا دوں؟ ایمان نے دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسے بھی سرپرائز ملنا چاہیے، ابھی جاؤں گا پھپھو کا حال پوچھنے۔ حمزہ نے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں سبھی خالہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آپی اس کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئیں۔ ہو سکتا ہے رات کو دیر ہو جائے، لیکن تم سونا نہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں، حمزہ نے تاکید کرتے ہوئے گیا تھا۔ رات کو واپسی میں واقعی کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ہی نئی اطلاع بھی تھی۔ کل دوپہر کے کھانے کی دعوت دے کر آئی ہوں، اتنے عرصے بعد تو سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ امی نے اسے اور آپی کو اطلاع فراہم کی۔ سب آئیں گے تو وہ بھی آئے گا، یہ سوچ کر ہی عجیب جھنجھلاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اگلے دن صبح ہی دعوت کا اہتمام شروع ہو گیا۔ امی نے خاصا لمبا چوڑا مینیو ترتیب دے دیا تھا۔ وہ صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت آپی نے بھی مدد کی، لیکن ادھر بچوں نے جو ادھم مچانا شروع کیا تو اس نے آپی کو زبردستی بھیج دیا۔ سناؤ فرینڈ، میری مدد کی ضرورت ہے؟ حمزہ نے کچن میں جھانک کر کہا۔ ہاں ضرورت تو ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اندر آ گیا۔ ہاں بولو، کیا کروں؟ یوں کرو، آٹا گوندھ دو، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ جواباً حمزہ کے چہرے پر جو تاثرات آئے اس سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی۔ ارے لڑکی، ہنسنے کی ضرورت نہیں، آٹا شاٹا مجھ سے نہیں گوندنا نہیں آتا، لیکن میں تمہیں مدراسی دال بنا کر کھلاتا ہوں۔ میرا بیٹ مین بہت لذیذ بناتا ہے، تم بھی کھاؤ گی تو یاد کرو گی، حمزہ نے کہا۔ وہ چپ چاپ ہنستے ہوئے کسٹرڈ دودھ میں گھولتی رہی۔ میرا خیال ہے تمہیں یقین نہیں آ رہا، حمزہ نے اس کے ہنسنے پر اسے گھور کر کہا۔ جی بالکل مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا برمی پلاؤ کھایا تھا، وہ بھی بقول آپ کے، آپ کا بیٹ مین بہت اچھا بناتا تھا، اس نے کہا تو حمزہ ہنس پڑا۔ چلو بھائی، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صدقے دل سے تمہاری مدد کے خیال سے ہی آیا تھا۔ خیر ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری سہیلی آ جائے گی، وہی مدد کروا دے گی۔
حمزہ نے کہا۔ او تو گویا میری سہیلی کا انتظار ہو رہا ہے، اس نے مینی خزی سے پوچھا۔ بالکل ہو رہا ہے، وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ حمزہ کے ساتھ وہ باہر نکلی۔ انکل، اسامہ، خالہ اور عمر سب ہی تھے۔ نہیں تھی تو صرف عائشہ ہی نہیں تھی۔ عائشہ کیوں نہیں آئی؟ امی نے خالہ سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ ہلکا سا بخار ہو رہا تھا اسے، تو گھر پر ہی رک گئی، خالہ نے بتایا۔ ایمان کو افسوس تو ہوا، مگر حمزہ کی شکل دیکھ کر بے ساختہ ہنسی امڑ آئی۔ حمزہ اس کی ہنسی کا پس منظر جان کر اسے گھور رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی۔ عمر کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ امی، خالہ، انکل اور آپی وغیرہ کمرے میں چلے گئے تھے۔ عمر اور حمزہ لاؤنج میں تھے، بچے بھی انہی کے پاس تھے۔ اس کے بعد وہ دانستہ سارا وقت کچن میں ہی رہی۔ اسامہ نے اس کے مددگار کے فرائض سنبھال لیے تھے اور خوب سنبھالے تھے۔ وہ لاؤنج سمیٹنے کی غرض سے ذرا دیر کو اندر گئی تھی۔ وہاں بچوں نے ایک نئی بحث چھیڑی ہوئی تھی۔ بتائیں نا حمزہ چاچو، عمر ماموں ہمارے ماموں لگے یا چاچو؟ مما کہتی ہیں ماموں ہے اور پاپا کہتے ہیں چاچو، ہانی حمزہ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یار، واقعی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حمزہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا تم یوں کرو، اسے نہ ماموں کہو نہ چاچو، تم خالو کہہ لیا کرو، بعد میں کہنا پڑے گا۔ ابھی سے پریکٹس کر لو، حمزہ نے ایمان کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چائے کے برتن وہیں پٹکے اور باہر نکل گئی۔ حمزہ اور عمر کی متبسم نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ امی اور خالہ وغیرہ کی بند کمرے کی میٹنگ کا نتیجہ خالہ وغیرہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ظاہر ہو گیا۔ خالہ تمہارا باقاعدہ پرپوزل لائی ہیں۔ آپ ہی نے اسے اپنی دانست میں خوشخبری سنائی، لیکن اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر انہیں از حد حیرانی ہوئی۔ تجھے خوشی نہیں ہوئی امی؟ انہوں نے حیرت سے دریافت کیا۔ میری طرف سے انکار ہے آپی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپی حیران پریشان اس کی شکل دیکھتی رہیں۔ ذرا سی دیر میں امی کو بھی معلوم ہو گیا کیا حماقت ہے یہ، ایمی کیوں پریشان کر رہی ہے مجھے؟ امی واقعی بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ امی میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، پہلے میرے بچپن میں ہی آپ نے میری بات عمر سے طے کی، میں نے اعتراض نہ کیا۔ انکل کے رویے کی وجہ سے آپ نے بات ختم کرنا چاہی، میں خاموش رہی۔ سبین کے دیور کے پرپوزل پر آپ راضی تھی، میں بھی راضی ہو گئی، لیکن اب پہلی بار میں آپ سے اختلاف کر رہی ہوں، میں عمر سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ لیکن کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، امی اس کے انداز سے عاجز آ کر بولی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے انکل مجھے ریجیکٹ کر چکے ہیں؟ وہ شرمندہ ہیں امی، امی اور آپی دونوں نے ہی اسے قائل کرنا چاہا۔ پلیز امی مجھے مجبور نہ کریں، میرا فیصلہ یہی رہے گا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی اور آپی بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ تم نے انکار کر دیا ہے ایمی؟ رات کو حمزہ اس سے جواب طلبی کرنے آ گیا۔ ظاہر ہے خبر اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ہاں، وجہ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ کوئی ایک ہی بتا دو، وہ جرا کر رہا تھا۔ بس وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ نہیں گزار سکتی، اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ آج سے پہلے صرف عمر ہی کہتا تھا کہ تم بہت جھوٹی ہو، لیکن آج مجھے اس کی بات پر صد کے دل سے یقین آ گیا۔ حمزہ کے کہنے پر وہ جھنجھلا گئی۔ تم میرے دوست ہو، میری بات سمجھنے کی بجائے اس کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ اس نے ناراضی سے پوچھا۔ تمہارا دوست ہوں اسی لیے تو اس کی سائڈ لے رہا ہوں، حمزہ نے ذرا سا مسکرا کر کہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا حمزہ ان کی حقیقت، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تو اس جیسا بندہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ حمزہ نے اس کی وکالت جاری رکھی تو وہ بھڑک گئی۔ ان جیسا سنگ دل اور خود پسند شخص کوئی بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، میرے احساسات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میری ہر بات پہ ان کے چہرے پر ایسی زج کرنے والی مسکراہٹ ابھرتی ہے جیسے دنیا میں مجھ سے زیادہ احمق کوئی نہیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے یہ، حمزہ نے درمیان میں ٹوک کر کہنا چاہا۔ نہیں میری غلط فہمی، ان کے خیال میں ان کے عشق میں مری جا رہی ہوں، ان کی تمام زیادتیوں کو بھلا کر فوراً ہاں کہہ دوں گی۔ میری حیثیت اتنی سی بھی نہیں کہ وہ اپنی کسی غلطی کے لیے مجھ سے سوری ہی کہہ دیں۔ کس غلطی کے لیے؟ حمزہ نے گریدنا چاہا۔ کوئی ایک نہیں، بہت ساری ہیں، وہ بات ٹال گئی۔ بہرحال تم امی اور آپی کو سمجھا دو کہ میرا یہ آخری فیصلہ ہے، مجھے مجبور مت کریں۔ اس کے حتمی انداز میں کہنے پر حمزہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے امی اور آپی سے کچھ کہا تھا یا نہیں، لیکن امی اور آپی دونوں ہی خاموش تھیں۔ اس دن کے بعد انہوں نے یہ موضوع نہیں چھیڑا۔ حمزہ 2 دن بعد اٹک واپس جا رہا تھا۔ آپی اور خالد بھائی بھی 1-2 روز میں جانے والے تھے۔ گھر میں جمود سا طاری تھا، خالہ کی طرف سے بھی کوئی نہ آیا، اور باوجود کوشش سے وہ کسی سے بھی پوچھ نہ سکی کہ انہیں انکار کہلوا دیا یا نہیں۔ اس نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی دل میں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ آج آفس میں کام زیادہ نہیں تھا۔ آفس کے کسی ورکر کی
دعوت ولیمہ تھی، آدھے سے زیادہ سٹاف بشمول شعیب صاحب وہاں موجود تھے۔ وہ کام نپٹا کر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک گلاس وال سے عمر آتا دکھائی دیا۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو چکی تھی، فوراً دوبارہ بیٹھ گئی، دراز سے فائل نکال کر نظریں اس پر جما دیں۔ وہ باہر چپڑاسی سے شعیب صاحب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایمان کا خیال تھا وہ واپس لوٹ جائے گا، مگر اس کے اندازے کے برعکس وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ کتنی دیر تک فارغ ہو جاؤ گی تم؟ بہت نارمل سے انداز میں اس نے دریافت کیا۔ جی، ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوال کا مقصد سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کتنے بجے تک فارغ ہو جاؤ گی؟ عمر نے سوال دوبارہ دہرایا۔ ابھی تو دیر ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ یقیناً اسے اٹھتے اور پھر بیٹھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کام کر لو، پھر اکٹھے ہی چلیں گے۔ کہاں؟ ظاہر سی بات ہے گھر، اور کہاں؟ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بلا وجہ شرمندہ ہوگی۔ مجھے کافی دیر لگ جائے گی، آپ کو خواہ انتظار کرنا پڑے گا، اس نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں ایمان، تم بتاؤ کتنا انتظار کروانے کا ارادہ ہے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 10-15 منٹ تک اس نے مصروف رہنے کی ایکٹنگ کی اور وہ بڑے سکون سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ تھک ہار کر اس نے فائل بند کر کے پٹخ دی۔ چلیں؟ عمر نے متبسم لہجے میں دریافت کیا۔ جی، وہ بعد ناخواستہ کھڑی ہوگی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں میں کوئی اور بات نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے روڈ پر گاڑی ٹرن کی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں، امی اور آپ انتظار کر رہی ہوں گی۔ سب لوگ ہماری طرف ہی ہیں، عمر نے نگاہیں سامنے جماتے ہوئے جواب دیا۔ وہ حیران تو بہت ہوئی مگر چپ رہی۔ عمر نے ٹیپ آن کر دیا۔ جنید جمشید کی آواز گاڑی میں پھیل گئی۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ اندر سے بہت مضطرب تھی، حیران بھی کہ اچانک سب خالہ کے ہاں کیسے پہنچ گئے۔ صبح تک تو کسی کا پروگرام نہ تھا۔ گاڑی رک چکی تھی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے اتری۔ تصور میں آ رہا تھا کہ اندر سب لوگوں کی محفل نما عدالت جمی ہوگی، جہاں اسے سب کے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ امی اور آپی سے اسے اس چیز کی تو قطعاً امید نہ تھی۔ ان کی خاموشی کی وجہ اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اپنے ذہن اپنے مقدمے کے حق میں دلائل تیار کرتی وہ آگے بڑھی۔ عمر اس کے پیچھے تھا، اس کی توقع کے برعکس اندر بالکل خاموشی تھی۔ صابرہ، عمر نے خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ ذرا دیر بعد ہی وہ نمودار ہوئی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ جی بچے سیر پر جانے کی ضد کر رہے تھے، پھر سب لوگ ہی ساتھ چلے گئے، اب تو آنے والے ہوں گے۔ صابرہ نے طوطے کی طرح رٹا رٹایا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، عمر نے اسے اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی۔ ایمان کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ ایمان، عمر نے کہا تو جیسے تھک کر فلور کوشن پر بیٹھ گئی۔ عمر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ٹرے ہاتھ میں تھی جس میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ اندر کا منظر اس کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے ایک ہاتھ قالین پر پھرتی بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے ٹرے اس کے قریب رکھی اور دوبارہ پلٹ گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں ٹیشو کا ڈبہ تھا۔ ایمان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں بہت سنگ دل اور خود پسند ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لو۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اس نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے کاٹتا نظروں سے گھورا۔ آپ بہت ڈھیٹ شخص ہیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویسے ایک لفظ میں میری اس سے بہترین تعریف نہیں ہو سکتی، اس نے فراق دلی سے تسلیم کیا۔ ایمان کے رونے کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تمہارے دل میں میرے لیے اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے وضاحت دینا شروع کروں۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے بولا، اچھا دیکھو پلیز پہلے چپ ہو جاؤ۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے کئی ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھے پتا تھا تم مجھ سے بہت خفا ہو، میں نے کئی دفعہ تمہاری خفگی دور کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے موقع ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے سوچا تھوڑا انتظار کر لوں، تمہاری ساری خفگیاں ساری ناراضگیاں اکٹھے ہی دور کر دوں گا، لیکن تم نے تو یہ نوبت ہی نہ آنے دی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر انکار کر دیا۔ جی نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے فوراً تردید کی۔ سوچ سمجھ کر؟ عمر نے دہرایا۔ تو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہماری تو بہت پاکیزہ محبت ہے ایمان، میں مانتا ہوں کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ اظہار محبت نہیں کیا، میرے خیال میں اس کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ تمہیں کبھی میری محبت کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اگر اظہار اتنا ہی ضروری ہے تو میں اب کر دیتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے ایمان، وہ دھیمے لہجے میں بولا تو وہ کتنی دیر تک سر نہ اٹھا سکی۔ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کافی دیر بعد اس نے ناراضی سے پوچھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی تھی، میں تمہارا نام بھی کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور خالہ تمہارا رشتہ طے کر رہی تھی، اوپر سے تم نے بھی 100% رضامندی ظاہر کر دی۔
मेरे दिमाग को तो घूमना ही था। वो थप्पड़ मारने पर ज़रा भी तो शर्मिंदा ना था। अम्मी मेरा रिश्ता तय नहीं करना चाह रही थी, अंकल ने मजबूर किया था उन्हें ऐसा करने पर। वो अपने वर्कर के लिए मेरा रिश्ता लाए थे। उसने अपनी दानिश में इंकशाफ किया। मालूम है मुझे, पापा ने बाद में बताया था और मैंने उनसे झगड़ा भी किया था, लेकिन अब वो शर्मिंदा है। तुम्हें उनको माफ़ कर देना चाहिए ईमान, वो तुमसे सॉरी तो नहीं कर सकते ना। आप तो कर सकते हैं, उसने उमर की बात काट कर उस तेज़ी से कहा तो वो हंस दिया। मुझसे सॉरी कहलवा कर ही दम लोगी। चलो, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। उसके कहने पर वो चुप रह गई। यकीन न आया था कि वो इतनी जल्दी माफ़ी मांग लेगा। आपको तो मेरा नाम भी किसी और के साथ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं, और मैं जो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त करती रही वो। उसने एक और शिकवा किया। किसके साथ? उमर ने हैरानी से पूछा। बाज़मा दुरानी, उसने गुस्से से कहा। बाज़मा? वो ज़ोर से हंस पड़ा। तुमने कब देख लिया मुझे उसके साथ? अब कि उसने कुछ लुत्फ़ लेते हुए पूछा। कोई एक बार देखा हो तो बताओ। सुबह की पार्टी में आप सारा वक्त उसके साथ रहे, फिर एक दिन वो आपको दावत देने आई हुई थी, आप गए भी होंगे, और अभी थोड़े दिनों में पहले मैंने गाड़ी में उसे आपके साथ बैठे देखता। हंसते हुए जा रहे थे आप। उसने तफसील से उसे आईना दिखाया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो चिढ़ गई। देख रहा हूँ तुम झलती भुनती कितनी प्यारी लगती है, वो लुत्फ लेते हुए बोला। खैर, जहाँ तक सुबह की पार्टी का ताल्लुक है, तो उस दिन उसे पापा की वजह से कंपनी दी थी। उसके लिए तुम नाराज़ हो तो सॉरी। फिर वो जो मुझे दावत देने आई थी, उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। और जहाँ तक दावत पर जाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उस दिन मेरी सालगिरह थी और हम सब ने इकट्ठे डिनर किया था। और मैं मानता हूँ कि वो लड़की मुझ में कुछ कुछ इंटरेस्टेड थी, लेकिन अपने बाप के बरक्स वो अच्छी लड़की थी। डैडी ने जब मुझ पर दबाव डाला तो मैंने डायरेक्ट उससे बात की, अपने और तुम्हारे बारे में बताया। यकीन करो, वो मेरी तवक्को के से ज़्यादा जल्दी मेरी बात समझ गई, और उसने अपने डैडी से इनकार करने का वादा कर लिया। खैर, फिर तो मामला ही दूसरा हो गया था। उसने बहुत तफसील से वजाहत की, और ईमान की समझ में ना आ रहा था कि अब क्या कहे। और तुमने पता नहीं कब देखा मुझे उसके साथ, और वो भी हंसते हुए। उमर ने हंसते हुए पर खासा जोर देकर कहा। वैसे तुम्हें अंदाज़ा है कुछ के उन दिनों तुमने मुझे कितना परेशान किया था। मैं इतने ढेर सारे मुहाज़ों पर तन्हा लड़ रहा था। एक तरफ आयशा के लिए पापा से झगड़ा किया, फिर बाज़मा वाला मामला, लेकिन तुमने भी उन्हीं दिनों में नाराज़ होना था। फिर वहाँ से सबीन साहिबा की भुर्तियाँ। उन दिनों अगर हमज़ा मेरा साथ ना देता तो क्या बनता मेरा? हमज़ा ने क्या साथ दिया आपका? उसने हैरानी से पूछा तो वो हंस दिया। उन दिनों हमज़ा से मुसलसल राब्ता था मेरा। उसी से फ़ोन करवा के सबीन को धमकाया। फिर सबीन की अकल में भी कुछ बात आ गई, जाने क्या कहकर उसने अपने ससुराल वालों को समझाया कि वो किस्सा ख़त्म हुआ। वो मज़े ले लेकर बता रहा था, और ईमान को हमज़ा के दौरे के आधार पर हैरत के साथ साथ हंसी भी आ गई। शुक्र है तुम मुस्कुराई। तो यकीन करो, तुम्हारी नाराज़ी से मेरे साथ साथ आयशा और उसामा भी काफ़ी परेशान थे। फिर जब तुम मम्मी का हाल पूछने यहाँ आई, तो आयशा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उस दिन बहुत अहम डेलीगेशन के साथ मेरा लंच था। फिर भी मैं घर आया। और तुमने क्या किया मेरे साथ? अब वो उसे याद दिला रहा था, लेकिन आप ईमान ने कुछ कहना चाहा। अब बस करो ईमान, इन वजाहतों में सारा वक्त गुजर जाएगा, और मैं इतना खूबसूरत वक्त खोना नहीं चाहता। उमर ने उसकी बात काट दी। वो चुप होगी। सारे गिले शिकवे दम तोड़ चुके थे। उमर ने जेब से अंगूठी की डिब्बियाँ निकाली। अम्मी और खाला अब हमारी शादी में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगी, और लड़कियों को मंगनी का बहुत शौक़ होता है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरे ख़िलाफ़ चार्जशीट में एक और इल्ज़ाम का इजाफ़ा हो जाए कि हमारी शादी से पहले बाज़ाब्ता मंगनी क्यों नहीं हुई, या फिर ये कि आपने मुझे कभी कोई तोहफ़ा नहीं दिया। वो डिब्बिया से खूबसूरत डायमंड रिंग निकालते हुए मुसलसल बोल रहा था। दिखाओ हाथ। उसने उसका हाथ मांगा। मुझे दे दें, मैं खुद पहन लूँगी। वो कुछ पजल सी हो गई। उमर ने सुनी अनसुनी कर दी। बहुत झिझकते हुए उसने हाथ आगे कर दिया। थैंक यू ईमान, वैसे इस वक्त मैं तुम्हें थैंक यू ही कह सकता हूँ, कुछ और कहा तो तुम नाराज़ हो जाओगी। उमर ने शरारत से कहा तो उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। उमर ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ हमज़ा था। हाँ हमज़ा, वो खुश दिली से बोला। ठीक है यार, सब खैरियत है यहाँ, उमर ने कहा। दूसरी तरफ हमज़ा ने न जाने क्या कहा था कि उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। खाला से कहो बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही है, बस हम 15 मिनट तक पहुँच रहे हैं, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। कहाँ से फ़ोन किया है हमज़ा ने? उसने ना समझी के आलम में दरियाफ़्त किया। घर से। आज रात के खाने में खाला ने बिरयानी की दावत की थी, सब लोग वहीं इनवाइटेड हैं। मैं भी वहीं से तुम्हारे ऑफिस गया था, उसने मज़े से बताया। तो वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। ओहो यार, ऐसे तो ना घूरो, तुम्हारी सोहबत का कुछ ना कुछ असर तो पड़ना ही था ना। अच्छा सॉरी, ये आखिरी झूठ था। उमर के कहने पर उसे हंसी आ गई।
دل سے تمام بدگمانیاں مٹ چکی تھیں، آگے راستہ صاف تھا، روشن اور ہموار۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا رہا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔